دم ہے لڑکے میں دم ہے، اس نے میجر رائے کی طرف دیکھ کر آنکھ دبائی جو اردلی کی طرح ان دونوں کے لیے بیگ تیار کر رہا تھا۔ حزب کا مقامی کمانڈر گنائی قریباً 6 ماہ کے بعد گھر واپس لوٹا تھا۔ مقامی مجاہدین نے اس بات کا مکمل اہتمام کر رکھا تھا کہ اس کی آمد کی خبر کسی کو نہ ہونے پائے۔ آخری لمحات تک گنائی کے والدین کو بھی لا علم رکھا گیا تھا اور انہیں بھی کسی دوسرے محلے میں جہاں گنائی کے قیام کا بندوبست کیا گیا تھا اس کے ساتھی شام ڈلے لے کر گئے تھے۔ گنائی کی مجاہدہ بیوی بھی جس نے نزدیکی گاؤں میں پناہ لے رکھی تھی، ایک عرصے کے بعد اپنے خاوند سے ملنے جا رہی تھی۔ مقامی آبادی میں گنائی کی بیوی کلثوم بہن کو ایک مجاہدہ کی حیثیت سے شہرت حاصل تھی۔ وہ بھارتی بربریت کے خلاف ہزاروں کی تعداد میں مشتمل خواتین کے متعدد جلوسوں کی قیادت کر چکی تھی۔ متعدد مرتبہ پولیس نے اسے تشدد کا نشانہ بنایا تھا۔ آخری جلوس میں تو کلثوم بہن کا سر ایک زوردار لاٹھی کی ضرب سے پھٹ گیا تھا، لیکن اس کی خوش قسمتی تھی یا پھر اس کی مجاہد بہنوں کا جذبہ اثار و قربانی کہ انہوں نے کبھی بھارتی فوج یا پولیس کو اتنا موقع نہیں دیا کہ وہ کلثوم بہن کو گرفتار کر سکیں۔ ہمیشہ کلثوم کے گرد اس کی مجاہد بہنیں ایک دیوار کی صورت کھڑی ہو جاتی اور اسے بچا کر لے جاتی تھیں۔ سر پر گہری چوٹ لگنے کی وجہ سے کلثوم بہن نڈھال ضرور ہوئی تھی، لیکن اس کا جذبہ ایمان سرد نہیں ہوا تھا۔ اب بھی وہ اپنی تحریروں کے ذریعے مقامی آبادی کو ہندو سامراج کے خلاف سرگرم عمل رکھتی تھی اور یہ سلسلہ کامیابی سے جاری تھا۔ اس کے خاوند نے دم رخصت اسے کہہ دیا تھا کہ اب شاید اس کی دنیا میں ملاقات ممکن نہ رہے۔ انہوں نے تو ایک دوسرے سے گناہ بھی معاف کروا لیے تھے۔ دونوں ہی جانتے تھے کہ جس راستے پر وہ چل پڑے ہیں اس کا انجام شہادت کے سوا کچھ نہیں۔ دونوں یونیورسٹی سے فارغ التحصیل تھے۔ دنیا کی سیاست پر ان کی گہری نظر تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مومنانہ بصارت سے نوازا تھا۔ انہیں اس طرح حقیقت کا ادراک تھا کہ آزادی کی منزل ابھی دور ہے، ان کی قربانیوں میں کوئی کمی نہیں رہے گی۔ ان کے جذبے صادق تھے، ان کا عمل اخلاص والا تھا۔ لیکن عالم اسلام کی اجتماعی بدبختی نے یہاں بھی ڈیرے جما رکھے تھے کہ ان کی قربانیوں اور شہادتوں کو منافق سیاسی لیڈرشپ اپنے مقاصد کے لیے کیش کروا رہی تھی۔ یہی وہ لوگ تھے جو ان کے اور آزادی کے درمیان حائل تھے۔ وہ جانتے تھے کہ جب کبھی اس قوم نے برہمن کی غلامی سے نجات حاصل کی، سب سے پہلے ان کی کم بختگی آ جائے گی۔ یہی سبب تھا کہ وہ اپنی بقا کی جنگ لڑنے پر متحد ہو گئے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی منافقانہ لیڈرشپ کی بقا صرف اور صرف کشمیر کی غلامی میں ہے۔ اگر کشمیر آزاد ہو گیا تو ان کو حاصل تمام عیاشیاں ختم ہو جائیں گی۔ وہ بظاہر مجاہدین کی مخالفت بھی نہیں کرتے تھے اور اندرون خانہ دلی سرکار سے اپنے مضبوط تعلقات میں معمولی سی درار بھی نہیں آنے دیتے تھے۔ لیکن ان حقائق کا ادراک رکھنے کے باوجود دونوں میاں بیوی اپنے مشن سے مخلص تھے۔ وہ آزادی کی اس جنگ میں اپنی حیثیت میں مکمل مجاہدین کے ساتھ شامل تھے۔ انہیں اس بات کا یقین ضرور تھا کہ اگر آزادی کی لذت سے انہیں آشنائی نہ مل سکی تو بھی ان کی آنے والی نسلیں غلام نہیں رہیں گی۔ آج جب کلثوم بہن کو پیغام ملا کہ اس کا خاوند اس سے ملاقات کر رہا ہے تو اس نے سب سے پہلے اس اطلاع پر اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ شکر گزارا اور نوافل شکرانہ ادا کیے تھے۔ گنائی کا ماموں اپنے ایک دوست ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ اس کو خفیہ ٹھکانے سے لینے آیا تھا اور انہوں نے کلثوم بہن کو بانڈی پورہ کے ایک محفوظ علاقے میں پہنچا دیا۔ مجاہدین نے اسی مکان میں دونوں میاں بیوی اور گنائی کے والدین کی ملاقات کا بندوبست کیا تھا۔ نظم کا پابند ہونے کے ناطے کلثوم بہن نے اپنے خاوند سے متعلق کوئی سوال نہیں کیا تھا، نہ تو اس کے آنے اور ملاقات کا وقت دریافت کیا تھا، نہ ہی یہ پوچھا تھا کہ یہ اس وقت کہاں ہے۔ مغرب کی نماز سے فراغت پر اچانک ہی اسے اپنی پشت پر السلام علیکم کی مانوس آواز سنائی دی۔ وعلیکم السلام کہتے ہوئے اس نے گردن گھمائی۔ اس کی نظروں کے سامنے اس کے سرتاج کھڑے تھے۔ میدان جہاد کی ریاستوں اور کلفتوں کے آثار اس کے چہرے سے ہوا دیدہ تھے۔ قرون اولیٰ کے مسلمانوں کی طرح اس کی داڑھی خاصی بڑی ہوئی تھی، سر کے بال بھی بڑے ہوئے تھے اور آنکھوں کی چمک دو چند ہو گئی تھی۔ سامنے کمرے میں موجود گنائی کی بوڑھی والدہ باہر آ گئی۔ انہوں نے بیٹے کو سینے سے چمٹا لیا اور بے اختیار اس کے بوسے لینے لگیں۔ احساس تشکر تھا یا پھر ایک مدت کی جدائی کے بعد وصال کا احساس جس نے کلثوم بہن کی آنکھوں سے آنسوں کی جھڑیاں لگا دی تھیں۔ لیکن یہ گھڑیاں رو کر گنوانے والی نہیں تھیں۔ وصال کے ان لمحات کا ایک ایک پل غنیمت تھا۔ اس ایک ایک پل کے لیے وہ اللہ کی ہزار ہزار مرتبہ شکر گزار تھی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے، اپنے خاوند اور مجاہدین کی سلامتی اور کشمیری کی غلامی کی استعارات کے خاتمے کی دعا مانگی اور بڑے پر اعتماد قدموں سے چلتی اپنے خاوند کے پاس آ گئی جس کی ماں اس کی بلائیں لیتے نہیں تھکتی تھی۔ گنائی نے رسماً ہی اپنی شریک حیات کی خیریت دریافت کی تھی، ورنہ وہ تو جانتا تھا کہ بظاہر یہاں عافیت کا سوال ہی نہیں اٹھتا۔ تینوں وہاں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ پھر اس کی والدہ کھانا تیار کرنے کے بہانے باہر آ گئی تاکہ اپنی بہو کو جی بھر کر اپنے شریک حیات سے باتیں کرنے کا موقع تو دے دیں۔ تھوڑی دیر بعد گنائی کا بوڑھا باپ وہاں پہنچ گیا۔ چاروں رات گئے تک باتیں کرتے رہے، جس کے بعد وہ آرام کرنے کے لیے پہلے اپنے مخصوص کردہ جگہوں پر چلے گئے۔ اس گھر میں گنائی کے والدین نے قیام کرنا تھا۔ ان کے والدین کو مجاہدین صرف مخصوص اوقات میں ہی اپنے بیٹے سے ملاقات کے لیے لانے کا منصوبہ بنا رہے تھے، کیونکہ انہیں علم تھا کہ گنائی کے بوڑھے والدین پر بھارتی انٹیلیجنس کی نظریں لگی ہوئی ہیں اور ان کے اچانک 2-4 روز کے لیے غائب ہو جانے سے اس علاقے میں انٹیلیجنس ایجنسیاں قیامت برپا کر دیں گی۔
مجاہدین جس طرح محفوظ راستے سے اس کے والدین کو لائے تھے، اسی طرح انہوں نے دونوں کو واپس گھر پہنچا دیا۔ کلثوم کو ایک پل قرار نہیں تھا۔ اتنے عرصے کے بعد خاوند سے ملاقات پر اس کا روا اللہ تعالیٰ کا سپاس گزار تھا، لیکن کوئی اندیکھی طاقت اس کے کانوں میں بار بار ایک ہی سرگوشی کر رہی تھی کہ اس کے خاوند کی زندگی محفوظ نہیں ہے۔ دونوں رات گئے تک باتیں کرتے رہے، پھر سونے کے لیے چارپائیوں پر لیٹ گئے، لیکن کلثوم کی آنکھوں سے نیند غائب تھی۔ وہ بے چینی سے کروٹیں بدلتی رہی، پھر کچھ سوچ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کا خاوند آنے والی قیامت سے بے خبر گہری نیند سو رہا تھا۔ کلثوم نے اپنے خاوند کو نیند سے جگانا مناسب نہ سمجھا اور دبے پاؤں دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ اس نے اپنے دل کی تسکین اور انجانے خوف کے تحت نوافل پڑھنے کا فیصلہ کیا اور اس ارادے سے اب وضو کرنے کے لیے جا رہی تھی۔ وضو کرنے کے بعد اس نے جائے نماز بچھائی اور نوافل ادا کرنے لگی۔ ابھی اس نے پہلی رکعت ہی مکمل کی تھی جب اسے دوسرے کمرے سے فائرنگ کی آواز سنائی دی۔ یہ کیپٹن ناگرا کی گن سے نکلنے والی گولیاں تھیں۔ اس کے ساتھ 2 بلیک کیٹس کمانڈوز بھی تھے۔ ان تینوں موذیوں نے ایک مقامی آستین کے سانپ کے ذریعے یہاں تک رسائی حاصل کی تھی۔ مجاہدین کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ رہی ہوگی کہ اس مکان کے پچھواڑے ملحقہ مکان کا رہائشی نصیب علی، جو بظاہر ان کا بڑا سرگرم حمایتی تھا، دراصل راہ کا زرحرید کتا تھا جس نے سر شام ہی سارے محلے کی آنکھوں میں جھونک کر تینوں بھارتیوں کو اپنے گھروں میں چھپا لیا تھا، اور اس کے گھر کی دیوار پھلان کر ہی وہ تینوں گنائی تک پہنچے تھے۔ انہوں نے اس بات کی تصدیق کر لی تھی کہ مکان کی شمالی سمت مجاہدین نے حالی چھوڑی ہوئی ہے، کیونکہ اس طرف نصیب علی کا گھر تھا اور نصیب علی کے ہوتے ہوئے انہیں اس طرف سے حملے کی فکر بھی نہیں تھی۔ کیپٹن ناگرا اور اس کے دونوں ساتھیوں نے جان بوجھ کر کلاشنکوف گنیں استعمال کی تھیں اور جو گولیوں کے ہول یہاں گرے تھے، انہیں دیکھنے کے بعد ہر کوئی یہی کہتا کہ یہ اپنوں کی کارستانی ہے۔ کیپٹن ناگرا نے اسی پر بس نہیں کیا۔ کلثوم بہن دیوانہ وار اپنے مجاہد خاوند کے کمرے کی طرف لپکی تو سیاہ نقاب پوش اور مجاہدین جیسا لباس پہنے اس نے 3 حملہ آور دیکھے، جن میں سے ایک نے مزید شاندار اداکاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کمرے سے بھاگنے میں گھبراہٹ کی اداکاری کی اور اپنی ٹانگ کمرے کے پردے میں لپٹا کر بظاہر منہ کے بال گرنے کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی گن اس طرح وہاں پھینکی جیسے افراتفری میں بھاگتے ہوئے اس کے ہاتھ سے گن گر پڑی ہو۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے ہمراہیوں میں سے ایک کو خالد کہہ کر مدد کے لیے پکارا۔ کلثوم کی آنکھوں نے آخری منظر یہی دیکھا کہ تینوں افراتفری میں وہاں سے بھاگ رہے تھے اور ایک بھاگنے والے نے اپنے ساتھی کو خالد کہہ کر پکارا تھا۔ وہ تڑپ کر اپنے خاوند کی طرف لپکی جس کے ہونٹوں پر قرآن آیات کا ورد اور چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ کلثوم نے دیوانہ وار اسے جھنجھوڑا، لیکن اس کے شہید خاوند کی مسکراہٹ ابدی ہو چکی تھی۔ کلثوم نے غم اور غصے کی ملی جلی کیفیت کے ساتھ بندوق اٹھائی اور چاہا کہ بھاگنے والوں پر فائر کر کے وہ کھڑکی تک پہنچے۔ اس نے بھاگنے والوں کے حوالے شمال کی سمت دیکھی اور ان پر گولیاں بھی چلائیں، لیکن اب وہ اس کی رینج سے باہر نکل چکے تھے۔ گولیوں کی آواز نے سارے محلے کو جگا دیا۔ شہید کے گھر پر مقامی آبادی کا تانتا بن گیا اور یہ علمر کے لوگ تھے۔ نصیب علی نے زہر فشانی کی اور کلثوم بہن کو فوراً بھاگنے والے آخری شخص کی بات یاد آ گئی۔ غم سے نڈھال وہ اپنے خاوند کی چارپائی سے لگی بیٹھی تھی جس کے کونے سے ابھی تک شہید کا خون بہہ رہا تھا۔ گنائی کے مجاہد ساتھیوں میں سے ایک نے لپک کر وہ گن اٹھا لی جو حملہ آور افراتفری میں فرار ہوتے ہوئے پھینک گئے تھے، جسے کلثوم بہن نے گولیاں بھی چلائی تھیں۔ گن کے ایک کونے پر علمر کنندہ تھا۔ مجاہدین عموماً اپنی گنوں پر اپنے نظم کا نام لکھ لیا کرتے تھے۔ نصیب علی کی زبان سے نکلا زہر دوسرے ہی لمحے اس مجاہد کے ذہن کو ڈس گیا۔ اس نے نصیب علی کی بات کو صادر کر دیا، جس کے ساتھ ہی وہاں بحث و مباحثہ شروع ہو گیا۔ زیادہ لوگ اس دشمن کی دھوکے کی چال اور کچھ لوگ علمر کی کارستانی قرار دے رہے تھے۔ سارے شہر میں گنائی کی شہادت کی خبر رات کے پہلے پہر ہی جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی تھی۔ بانڈی پورہ کے سارے مکین اپنے عظیم کمانڈر عقیدت پیش کرنے صبح ہونے سے پہلے ہی وہاں پہنچ گئے تھے۔ کیپٹن ناگرا نے اپنی اسکیم میں کوئی سقم نہیں رہنے دیا تھا۔ صبح کے اخبارات کی چیختی چلاتی سرخیاں گنائی کی شہادت کا المیہ بیان کر رہی تھیں۔ قریباً تمام اخبارات نے اس کی شہادت کا ذمہ دار علمر کو گھردانا تھا۔ کسی نے کھل کر اور کسی نے بین الاسطور میں یہ بات لکھی تھی۔ صبح جب گنائی کا جنازہ اٹھا تو غم و غصے سے بھرے سوگواروں نے جنازے کے راستے میں آنے والے مقامی علمر کے کمانڈر خالد کے گھر پر حملہ کر دیا۔ گو کے علاقے کے بڑے بوڑھے نوجوانوں کو چیخ چیخ کر سمجھاتے رہے کہ یہ سازش ہے، لیکن وہ سازش ہی کیا جس کا انجام تباہی نہ ہو۔ کیپٹن ناگرا نے اپنی تمام تر صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کیا تھا۔ جنازے کے جلوس میں موجود راہ کے تنہوا ٹاؤٹ لوگوں میں غلط فہمیاں پھیلانے میں مصروف تھے۔ وہ ہر شخص کو گمراہ کرنے پر تلے ہوئے تھے اور جنازے کے اس ہجوم میں گھوم پھر کر اپنی مذموم سرگرمیوں میں مصروف تھے۔ علمر کے مجاہدین کا خفیہ اجلاس کمانڈر خالد کی قیادت میں جاری تھا۔ وہ لوگ بڑی پریشانی کے عالم میں اس فکر میں غلطاں تھے کہ اس گناؤنی سازش کے پس پردہ محرکات کیا ہیں۔ یہ بات ان سے زیادہ کون جان سکتا تھا کہ راہ نے کچھ عرصے سے مجاہدین کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کر کے انہیں آپس میں ٹکرانے کی سازش کی تھی، اور اس میں اس سے کچھ کامیابی حاصل ہوئی تھی، کیونکہ مقبوضہ کشمیر کے ہی مجاہدین کے لبادے میں ملبوس منافقین کا گروہ جو حکومتی بندر بانٹ میں اپنے لیے بہت سی امیدیں وابستہ کیے ہوئے تھا، بھی ایک طرح راہ کا ہر اول دستہ ثابت ہو رہا تھا۔ یہ لوگ یہی چاہتے تھے کہ مجاہدین کی تحریک اتنی زیادہ مضبوط نہ ہو جائے کہ پھر وہ براہ راست بھارتی حکومت کے ساتھ میز پر بیٹھ کر مذاہرات کرنے کی پوزیشن میں آ جائے۔
وہ چاہتے تھے کہ سودا کاری ایجنٹ کے فرائض ہمیشہ وہی انجام دیں تاکہ ان کی سیاسی اہمیت بھی مسلم رہے اور وہ جب چاہے حکومت کو بلیک میل کر کے اپنا منہ بھی کالا کرتے رہیں۔ جہاں ایک طرف کشمیر کے لاکھوں عوام آزادی کی اس جنگ سے اپنے مستقبل کی امیدیں وابستہ کیے بیٹھے تھے، وہاں دوسری طرف چند ہزار بدبختوں کا یہ ٹولہ اپنی تمام تر منافقانہ توانائیاں صرف اس بات پر صرف کر رہا تھا کہ مجاہدین کو ان کے مقصد میں تو کامیابی نہ ہو لیکن وہ حکومت کے لیے ضرور درد سر بنے رہیں۔ وہ محدود جنگ آزادی کے قائل تھے، اس طرح انہیں دوہرے فوائد حاصل ہو رہے تھے۔ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ سیاسی میدان میں بھی مجاہدین کے ہاتھوں میں دے دیا جائے، یہی وجہ تھی کہ انہوں نے ایک سازش کے تحت مجاہدین کو صرف توپ و تفنگ تک ہی محدود کر دیا تھا اور اپنے خود ساختہ تنظیموں کے منہ پر مجاہدین والے نعروں کے لیبل چسپاں کر کے مکمل منافقت اور ریاکاری کے ساتھ اپنے دھندے میں مصروف تھے۔ راہ نے اس گروپ منافقین کا خوب استعمال کیا، انہیں سنہرے مستقبل کے سپنے دکھا کر عہدوں اور پیسوں کا لالچ دے کر انہیں اپنے کام لگا دیا تھا، اور یہ عقل کے اندھے جو بظاہر خود کو گانٹ کے پور سمجھتے تھے، محض وقتی مفادات کے لیے ہزاروں شہیدوں کے خون کو رائیگاں کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ کمانڈر خالد کی پریشانی دیدنی تھی، اسے اپنے گھر کی تباہی کا افسوس نہیں تھا، اسے تو رہ کر ایک ہی فکر کھائی جا رہی تھی کہ راہ نے اب مجاہدین کے مضبوط ترین مرکز بانڈی پورہ کو اپنی مذموم سرگرمیوں کا مرکز بنا لیا ہے اور انہیں یہاں کامیابی حاصل ہو گئی۔ اس سے پہلے راہ نے اپنا یہ کھیل سری نگر میں کامیابی سے کھیلا تھا، جہاں مجاہدین مختلف گروپوں میں اپنے لوگ داخل کر کے اور ان میں غلط فہمیاں جنم دے کر انہیں ایک دوسرے سے ٹکرا چکے تھے۔ کیا اب بانڈی پورہ میں تھا؟ اس سے آگے خالد کچھ سوچ نہیں سکتا تھا، اس خیال نے اسے لرزا کر رکھ دیا تھا۔ میرے خیال سے فوری طور پر ہم بزرگوں کی ایک پنچایت بنا کر اس معاملے کو ختم کروائیں، کیونکہ اس کا ابھی آغاز ہوا ہے۔ اگر ہم نے اس مرحلے پر اس سازش کو ناکام نہ بنایا تو پھر خدا ہی ہمارا حافظ ہوگا۔ خالد نے اپنی بات کے خاتمے پر اپنے ساتھیوں سے کہا، ہم حزب کے کمانڈر سے رابطہ کر رہے ہیں، زیادہ ضروری یہ ہے کہ انہیں اعتماد میں لے کر دشمن کی چال سے آگاہ کیا جائے۔ دوسرے ساتھی نے مشورہ دیا، کمانڈر مختار میرے رابطے میں ہے، کیوں نہ ہم اس سے ملاقات کر لیں؟ تیسرے ساتھی نے کہا، یہی مناسب رہے گا، آج رات ہی انہیں اپنے ہائیڈ آؤٹ پر بلا لو، پھر میں وہاں جاتا ہوں۔ جیسا بھی آپ لوگ فیصلہ کریں، کمانڈر خالد نے اپنا خیال ظاہر کیا۔ تھوڑی دیر تک آپس میں مشاورت کے بعد انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو اسی مشن پر روانہ کیا کہ وہ مختار سے رابطہ قائم کرے۔ شام کے بعد ان کا مختار سے رابطہ ہو گیا، جو خود بھی صورتحال سے بہت پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ لوگ ایک خفیہ جگہ مشاورت کے لیے اکٹھے ہو رہے تھے۔ دونوں تنظیموں کے مجاہدین نے مشترکہ حفاظتی بندوبست کیے تھے اور کمانڈر مختار نے خصوصی مشاورت کے لیے جہانگیر اور حسین خان کو بھی بلا لیا تھا۔ رات کے پہلے پہر مقامی مجاہد کمانڈر اس افسوسناک صورتحال پر غور کر کے سازش کو ناکام بنانے کے لیے کوشاں تھے۔ ایک بات ان سب کے لیے متفقہ طور پر طے شدہ تھی کہ کمانڈر گھنائی کو راہ نے شہید کیا ہے اور اب اس شہادت کی آڑ میں اپنے گناونے مقاصد حاصل کرنا چاہتے تھے۔ عالمر کے کمانڈر خالد نے محسوس کیا کہ باقی تمام مجاہد گفتگو میں حصہ لے رہے تھے، لیکن جہانگیر ابھی تک خاموش تھا۔ آپ خاموش کیوں ہیں؟ کچھ کہیے نا۔ بالآخر کمانڈر خالد نے کہہ ہی دیا۔ اس نے آج پہلی مرتبہ جہانگیر کو دیکھا، لیکن ویٹ لیب اور مارڈر گاؤں کیمپوں کی اس کے ہاتھوں تباہی کے بعد سے مجاہدین اپنے دلوں میں اس کے لیے احترام و عزت کے جذبات محسوس کرنے لگے تھے۔ میرا نقطہ نظر ذرا مختلف ہے، جہانگیر نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ کمانڈر مجاہدوں نے اس کی طرف استفہامیہ نظروں سے دیکھا۔ ایک بات تو طے ہو گئی کہ گنائی کی شہادت راہ کا سیاہ کارنامہ ہے، لیکن جس بات کو ہم سمجھ نہیں پا رہے وہ یہ ہے دشمن کی کامیابی ہمیں آپس میں الجھا دینے میں ہے۔ دشمن نے وقتی طور پر ہی صحیح اپنے مقصد میں کامیابی تو حاصل کر لی، لیکن ہم نے ابھی تک ان کے آستین کے سانبوں تک رسائی حاصل نہیں کی، جس کی مدد سے انہوں نے اپنا کام کیا ہے۔ دشمن کی چال کو اس کے منہ پر واپس مارنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان آستین کے سانپوں کا کھوج لگا کر انہیں کیفر کردار تک پہنچ جائیں۔ اگر آپ مجھے 2 دن دے دیں تو مجھے امید ہے انشاءاللہ میں اسے ڈھونڈ نکالوں گا، جس کے بعد ہم اس قابل ہوں گے کہ دشمن کو اس کی اصلیت سے آگاہ کر سکیں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، انشاءاللہ ضرور ایسا ہوگا۔ مجاہدین نے باری باری اس کی تجویز پر ساتھ کیا۔ حزب اور الامر کے مقامی مجاہدین، جن کی تعداد 5 تھی، تو جہانگیر کے ساتھ کر دیا گیا۔ ان لوگوں نے جہانگیر کی ہدایت پر کام کر کے اسے مکمل رپورٹ وہاں پہنچائی تھی، جس کے بعد انہوں نے اگلی کارروائی کرنا تھی۔ کرنل گوپال کرشنا، میجر رائے اور کیپٹن ناگرا نصیب علی سمیت وہاں موجود تھے۔ چاروں شراب کے جام سے دل بہلا رہے تھے۔ بھائی کمال کر دیا، ویل ڈن۔ کرنل گوپال کرشنا، جسے جنازے کے جلوس کی پل پل کی خبریں مل رہی تھیں، خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا جب انہیں یہ خبر ملی کہ جنازے کے جلوس کے شرکاء نے عالمر کے مقامی کمانڈر خالد کے گھر کو تباہ کر دیا ہے، تو وہ اپنی جگہ خوشی سے اچھل رہا تھا۔ یہ تو کچھ بھی نہیں سر، آگے آگے دیکھیے کیوں نصیب صاحب۔ کیپٹن ناگرا نے نصیب کے جام میں وسکی ڈیلتے ہوئے کہا۔ بالکل صحیح کہا مہاراج، بالکل صحیح۔ نصیب علی نے بے غیرتوں کی طرح دانت نکالے۔ یہ لو اپنا انعام اور اپنے ہوش و حواس قائم رکھنا، اگر زندہ رہنا ہے تو اپنے حواس شال نہ ہونے دینا۔ کیپٹن ناگرا نے نوٹوں کی ایک گڈی اس کی طرف بڑھائی۔ بھگوان آپ کا بھلا کرے مہاراج، جے ہند۔ نصیب علی نے، جس کو اب شراب چڑھنے لگی تھی، کھڑے ہو کر شرابیوں کی طرح ہاتھ میں لایا اور کمرے سے باہر آ گیا، جہاں موجود 2 گارڈز اسے جس خفیہ راستے سے لائے تھے اسی راستے سے واپس لے کر گئے۔ کام مکمل ہونے پر اس کا کام تمام کر دینا۔ اس کے باہر نکلتے ہی کرنل گوپال کرشنا نے کیپٹن ناگرا سے کہا، آئی نو اٹ سر۔ کیپٹن ناگرا نے اس کی طرف مسکراہٹ اچھالی۔
ٹیم تیار ہے، کتنے بجے جانا ہے؟ میجر رائے نے کہا 1 گھنٹے بعد، اور اس مرتبہ نئی ٹیم ہونی چاہیے۔ کیپٹن ناگرا نے کہا ایسا ہی ہوگا، مطمئن رہو۔ کرنل گوپال کرشنا نے اس کی طرف عجیب سی نظروں سے دیکھ کر کہا میں جانتا ہوں سر کہ ہماری سابقہ آپریشنوں میں ناکامی کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم ان کا فالو اپ نہیں کرتے۔ میرا اصول یہی ہے سر کہ مقامی سورس کو استعمال کرو اور ضائع کر دو۔ ان لوگوں کا کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کب ان کی نام نہاد غیرت ایمانی جاگ اٹھے اور یہ آتنکوادیوں سے جا ملے۔ یوں بھی راز تب تک ہی راز رہتا ہے سر جب اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دل میں یا پھر زمین میں دفن کر دیا جائے۔ کیپٹن ناگرا کی بات نے میجر رائے کو چونکا دیا۔ اس نے اندازہ لگا لیا کہ اگر اس لونڈے کے پر نہ کاٹے گئے تو یہ اتنا اونچا اڑنے لگے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی چھٹی ہو جائے۔ 1 گھنٹے تک وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے، جس کے بعد کیپٹن ناگرا راہ کے 4 بلیک کیٹس کے ساتھ ایک پرائیویٹ کار میں اس کے منتظر تھے اور اپنے اگلے مشن پر روانہ ہو گیا۔ الامر کے مجاہدین اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر گولہ بارود کی اتنی مقدار حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے تھے جس سے وہ اپنے اگلے منصوبوں کو کسی حد تک پایہ تکمیل تک پہنچا سکیں۔ اس وقت گولہ بارود اپنے خفیہ ٹھکانے پر پہنچا کر مجاہدین جو تعداد میں 4 تھے نماز کی ادائیگی کی تیاریاں کر رہے تھے جب انہیں اچانک کسی آہٹ کا احساس ہوا۔ اس سے پہلے کہ انہیں صورتحال کی سمجھ آتی، اچانک ہی چاروں طرف سے ان پر قیامت ٹوٹ پڑی، اور اس سے پہلے کہ وہ مقابلے کے لیے تیار ہوں بارود میں دھماکہ ہوا جس نے سارے شہر کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ چاروں مجاہد اس دھماکے کے ساتھ ہی منزل مراد پا گئے، لیکن حیرت انگیز طور پر ان میں سے ایک زندہ رہا۔ یہ حفیظ لون تھا، راک ازر حریت حفیظ لون، جسے اس کام کے لیے حتی رقم ادا کی گئی۔ اس کھیل میں سب سے اہم کردار اس نے ادا کرنا تھا۔ کیپٹن ناگرا نے اسے اس پوری طرح جھگڑا تھا کہ اس بیچارے کے لیے بچ نکلنے کا کوئی راستہ ہی باقی نہیں رہا تھا۔ اس کی دونوں جوان بہنوں کو را نے اپنی گرفت میں لے کر اسے اس کام پر کرنے کے لیے آمادہ کیا تھا۔ حفیظ لون نے ایمان کی کمزوری کا مظاہرہ کیا اور دشمن کی چال میں پھنس گیا۔ اس نے کیپٹن ناگرا کو اسلحے کی اس کھیپ کی آمد کی اطلاع دی تھی۔ اس کی مدد سے کیپٹن ناگرا نے یہ کارنامہ انجام دیا تھا۔ اب اسے اپنا اگلا کام کرنا تھا۔ حفیظ لون نے اس یقین دہانی کے ساتھ کہ اب اس کے باقی تینوں ساتھی شہید ہو چکے ہیں ٹارچ سے محسوس اشارہ کیا، اور دوسرے ہی لمحے نزدیکی جھاڑیوں میں چھپا کیپٹن ناگرا اس کے سامنے موجود تھا۔ شاباش حفیظ، میں تمہیں اتنا انعام دلاؤں گا کہ بھارت کے کسی بھی شہر میں تم دونوں بہنوں اور ماں کے ساتھ آبرومند زندگی بسر کر سکو گے۔ اپنے اعصاب کو سنبھالو، حواس قائم رکھنا۔ خبردار، اگر تمہارے کسی عمل سے بھی انہیں شک ہو گیا تو وہ تمہاری ٹکا بوٹی کر ڈالیں گے۔ حزب کے حملے کی خبر اپنے مرکز کو پہنچا دو۔ انہیں بتا دینا کہ حزب کے لوگوں نے تمہیں جان بوجھ کر صرف اس لیے زندہ چھوڑا ہے کہ تم اپنے گروپ کے لوگوں تک یہ خبر پہنچا سکو کہ حزب والوں نے کمانڈر گنائی کی موت کا بدلہ لے لیا ہے۔ بس 3-4 روز بعد تمہیں میرا پیغام مل جائے گا۔ بھارت کے جس شہر میں تم چاہو گے ہم تمہارے لیے تمام بندوبست کر دیں گے۔ کیپٹن ناگرا نے یہ کہہ کر اس کی پیٹھ تھپتھپائی اور اندھیرے کی چادر میں غائب ہو گیا۔ کمانڈر مختار کی امامت میں مجاہدین نماز فجر کی ادائیگی کی تیاری کر رہے تھے جب کمانڈر الامر کو پیغام پہنچایا گیا کہ حزب نے ان کے تازہ گولہ بارود کے ذخیرے پر حملہ کر کے اسے تباہ کر دیا ہے اور 3 مجاہد شہید ہو گئے ہیں۔ بمشکل ایک مجاہد حفیظ لون وہاں سے جان بچا کر نکلنے میں کامیاب ہوا ہے، جس کے ذریعے یہ اطلاع وہاں تک پہنچی ہے۔ لا حول ولا قوت۔ خبر سنتے ہی الامر کے کمانڈر خالد نے بے ساختہ کہا تمام لوگ سمجھ گئے کہ گنائی کی شہادت سے را نے جس خطرناک کھیل کا آغاز کیا تھا اس کا یہ نقطہ اہتمام تھا۔ ان کو جواب دینا گزیر ہو گیا ہے خالد بھائی، حزب کے کمانڈر مختار نے کہا۔ ہاں، اور اس کا بہترین جواب یہ ہے کہ ہم مشترکہ حملے کر کے را کو سمجھا دیں کہ اس کی سازش کی ہمیں سمجھ آ گئی ہے اور ہم اس کا منہ توڑ جواب دینے کی اہلیت بھی رکھتے ہیں۔ کمانڈر خالد نے کہا مجھے اگر آپ جلد از جلد زندہ بچ جانے والے مجاہد سے ملا سکیں تو شاید اللہ تعالیٰ بہتری کی کوئی صورت نکال دیں۔ اچانک ہی جہانگیر نے کمانڈر خالد کی طرف دیکھ کر کہا۔ کمانڈر خالد نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا، شاید وہ کچھ سوچ رہا تھا، پھر اپنے ایک ساتھی کو اشارہ کیا اور جہانگیر سے مخاطب ہوا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کا مطلب سمجھ گیا ہوں۔ میرے خیال میں یہ جگہ مناسب نہیں، ہمیں کسی اور جگہ کا انتخاب کرنا ہوگا، یہی مناسب ہے۔ کمانڈر مختار نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ نماز انہوں نے کمانڈر مختار کی اقتداد میں ادا کی، پھر سب کے ہاتھ ان بے گناہ مجاہدین کے درجات کی بلندیوں کی دعا کے لیے اٹھ گئے جو اپنوں کی ریشہ دوانیوں کا شکار ہو کر مقرب ہو گئے تھے۔ وہ ساری رات جاگتے آئے تھے، لیکن کیا مجال جو کسی مجاہد کی آنکھوں میں نیند کا شائبہ تک دکھائی دیا ہو۔ الامر کے 2 مجاہدوں کی رہنمائی میں جہانگیر اسی ہائیڈ آؤٹ کی طرف جا رہا تھا جہاں حفیظ لون موجود تھا۔ کمانڈر مختار اور کمانڈر خالد بھی الگ الگ راستوں سے یہاں تک پہنچے تھے۔ تھوڑی دیر بعد حفیظ لون ان تینوں کے سامنے موجود تھا۔ جہانگیر نے اس سے کریت کریت کر درجنوں سوالات کیے تھے اور واقعات کی جزیات کا کوئی بھی پہلو تشنّع نہیں رہنے دیا تھا۔ قریباً 15-20 منٹ بعد ہی حفیظ لون ہی نہیں کمانڈر خالد اور کمانڈر مختار بھی محسوس کرنے لگے تھے کہ حفیظ لون پھنس گیا ہے۔ اب وہ بھی تفتیش کے انداز میں اس سے سوالات کر رہے تھے۔ اچانک ہی حفیظ لون کی آواز بھر آ گئی، شاید اس کا مردہ ضمیر جاگ اٹھا تھا۔ اس نے سسکیاں لے کر رونا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی اس نے اپنی بہنوں کی گرفتاری سے را کے ہاتھوں بلیک میل ہونے تک کی ساری کہانی انہیں سنا دی۔ کیپٹن ناگرا نے اسے جس طرح کھیل میں کٹ پتلی بنایا تھا اس کی تفصیلات سے بھی اس نے انہیں آگاہ کیا۔
کیپٹن ناگرا نے اسے اپنا نام کیپٹن ہان بتایا تھا اور خود کو فوجی مسلمان ظاہر کیا تھا اور اس کی بہنوں کے ذریعے اسے بلیک میل کیا تھا۔ کیپٹن ہان نے وعدہ کیا تھا اگر میں یہ کام کر دوں تو میری بہنوں کی عزت محفوظ رہے گی۔ یہ کہہ کر حفیظ پھر سسکیاں لے کر رونے لگا۔ کمانڈر خالد کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا، اس کا ہاتھ اپنے پستول کی طرف بڑھا، لیکن اچانک ہی جہانگیر کے اشارے پر کمانڈر مختار نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ اسے دوسرے کمرے میں لے جا رہا تھا۔ حفیظ لون اب خاموشی سے سر جھکائے اپنی قسمت کے فیصلے کا منتظر تھا۔ جہانگیر اس کے چہرے پر بغور نظریں جمائے کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جلد ہی اسے اطمینان ہو گیا کہ حفیظ اداکاری نہیں کر رہا بلکہ اسے اپنے گناہوں کی شدت کا احساس ہو گیا ہے۔ دیکھو حفیظ، تم جو کچھ کر چکے ہو، مجاہدین کا جتنا نقصان ہو چکا ہے، اس کا ازالہ تو کسی صورت ممکن نہیں، لیکن ایک طریقہ ایسا ضرور ہے جس سے تم کم از کم اپنے ان گناہوں کا کفارہ کسی حد تک ادا کر سکتے ہو۔ اگر میری جان لے کر بھی میرے گناہوں کا کفارہ ادا ہو سکتا ہے تو میں حاضر ہوں، حفیظ نے نظریں جھکاتے ہوئے جواب دیا۔ میرے ذہن میں ایک تجویز ہے، لیکن اس کے لیے تمہارے کمانڈر سے اجازت لینا ضروری ہے، کیونکہ تم ایک نظم سے وابستہ ہو اور میں بھی، ہم دونوں ہی اپنی مرضی سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، جہانگیر نے کہا اور اسے اکیلا چھوڑ کر باہر نکل آیا۔ باہر اس نے آ کر دو مجاہدوں کو چھپ کر اس کی نگرانی کرنے کے لیے کہا تھا۔ اس نے اب حفیظ کو فرار ہونے کا موقع بھی دیا تھا اور اس بات کا اہتمام بھی کر لیا تھا کہ اگر وہ فرار ہونے لگے تو اسے بھاگنے نہ دیا جائے، لیکن دوسری بات کا حفیظ کو علم نہیں تھا۔ جہانگیر نے اس کا امتحان لیا تھا، اگر وہ بھاگنے کی کوشش کرتا تو اس کا مطلب صاف ظاہر ہے یہی تھا کہ وہ کفارہ ادا کرنے میں مخلص نہیں ہے، جس کے بعد اس کی تنظیم کو اس کا فیصلہ کرنے کا اختیار تھا، بصورت دیگر اس پر اعتبار کیا جا سکتا تھا۔ دوسرے کمرے میں کمانڈر مختار علمر کے کمانڈر خالد کو نارمل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب جہانگیر کمرے میں داخل ہوا، خالد بھائی، مجھے آپ کے کسی معاملے میں مداخلت کا تو حق نہیں ہے، لیکن آپ کی خدمت سے ایک تجویز ضرور آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اگر میرا منصوبہ کامیاب رہا تو انشاءاللہ ہم کسی حد تک ہی صحیح اپنے نقصانات کا ازالہ بھی کر لیں گے اور دشمن کو یہ احساس بھی دلا سکیں گے کہ اپنے آقائے نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت کے مطابق مومن کی بصیرت سے ڈرو۔ میرا ایمان ہے کہ شہداء کی روحوں کو ضرور اس سے تسکین حاصل ہوگی۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے منصوبے سے دونوں کو آگاہ کیا۔ نہیں جہانگیر، میں تمہیں اس طرح آنکھیں بند کر کے جہنم میں کودنے کی اجازت نہیں دے سکتا، یہ بڑا خطرناک منصوبہ ہے۔ کمانڈر خالد نے نفی میں گردن ہلائی۔ جہانگیر بھائی، ابھی آپ نے بہت کام کرنا ہے، ہم اس طرح آنکھیں بند کر کے آپ کو اتنا جان لیوا قدم اٹھانے کی اجازت کیسے دے دیں؟ کمانڈر مختار نے کہا۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد بلاخر انہوں نے بادل نخواستہ ہی صحیح جہانگیر کی بات مان لی اور اسے اپنے منصوبے پر عمل کرنے کی اجازت دے دی۔ دونوں کا شکریہ ادا کر کے وہ اسی کمرے میں واپس آیا جہاں حفیظ کو چھوڑ کر گیا تھا۔ حفیظ اپنی جگہ موجود اور بہت شرمندہ دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے بڑی پر امید نظروں سے جہانگیر کی طرف دیکھا، جس نے اس بات میں سر ہلا کر اسے قدرے مطمئن کر دیا۔ تم کیپٹن ہان سے کس طرح رابطہ کرتے ہو؟ جہانگیر نے تھوڑی دیر بعد پوچھا۔ جواب میں حفیظ لون نے اسے عراق کے اس سیف ہاؤس کا پتہ سمجھایا جہاں باغبان کمپنی کی آڑ میں کیپٹن ناگرا نے اپنا خفیہ ٹھکانہ قائم کیا تھا۔ حفیظ نے بتایا کہ وہ اسی باغ کے ایک ملازم کو اپنے آنے کی اطلاع دیتا ہے، جس کے بعد وہ لوگ خود ہی کیپٹن ہان کو وہاں بلا لیتے ہیں۔ تم آج ہی جاؤ اور کیپٹن سے ملاقات کے بعد اسے کہنا کہ تم نے جہانگیر تک رسائی حاصل کر لی ہے اور اسے گرفتار کروا سکتے ہو، لیکن یہ شرط عائد کرنا پہلے تمہیں میری گرفتاری پر رکھے انعام کی آدھی رقم دی جائے، اس طرح انہیں یقین ہو جائے گا کہ تم جھوٹ نہیں بول رہے۔ جہانگیر نے اس کی طرف جھکتے ہوئے اسے آہستہ آواز میں سمجھایا۔ اس کی تجویز نے ایک مرتبہ تو حفیظ کو لرزا کر رکھ دیا، کیونکہ حفیظ کو علم تھا کہ جہانگیر ہی اس سے مخاطب ہے۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ میں آپ کی زندگی… حفیظ نے گھبراتے ہوئے کچھ کہنا چاہا، لیکن جہانگیر نے اس کی بات کاٹ دی۔ تم میری زندگی کی فکر نہ کرو، ان بے گناہ کی زندگیوں کی فکر کرو جو دل میں بہت کچھ کرنے کی حسرت لیے اپنے اللہ کے حضور پہنچ چکے ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اس گناہ کو معاف کر دیں تو جیسے میں کہوں ویسے ہی کرو۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کا حکم، میں آج ہی جاتا ہوں، حفیظ نے شرمندگی سے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ تم جاؤ، لیکن ایک بات یاد رکھنا، ہمیشہ میں نے تمہیں اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کا ایک موقع دیا ہے، لیکن یہ بات کبھی اپنے گمان میں بھی نہ لانا کہ تم مجھے دھوکہ دے سکو گے۔ جو شخص خود کو بطور چارہ درندوں کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہے، اس سے متعلق تمہیں بھی کوئی غلط فہمی نہیں رہنی چاہیے، جہانگیر نے کہا، اور حفیظ نے خاموشی سے گردن جھکا لی۔ تھوڑی دیر بعد وہ چلا گیا۔ اگلے روز شام کے بعد کیپٹن ناگرا نے اس سے ملاقات کی تھی۔ جب حفیظ کی زبانی اسے علم ہوا کہ وہ مشہور دہشت گرد جہانگیر کو گرفتار کرنے جا رہا ہے تو کیپٹن ناگرا کے لیے خود پر قابو رکھنا ممکن نہیں رہا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں بے قابو ہوئی جاتی تھی اور اسے کپکپاہٹ کا احساس ہو رہا تھا۔ تمہیں علم ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ناگرا نے بے چینی سے پوچھا۔ ابھی تک اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں جو کچھ بھی کہہ رہا ہوں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ میری آج سے اس سے ملاقات ہوئی ہے اور ہم دونوں گہرے دوست بن گئے ہیں۔ اگر آپ نے یہ موقع ہاتھ سے گنوا دیا تو دوبارہ کبھی موقع نہیں ملے گا، کیونکہ 2 روز بعد وہ بانڈی پورہ سے کسی اور طرف نکل جائے گا۔ حفیظ نے پورے اعتماد لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، لیکن کس طرح گرفتار کراؤ گے؟
کیپٹن ناگرا نے بے چینی سے دوبارہ دریافت کیا۔ اسی جگہ بڑے اطمینان سے کل دوپہر کو یہیں اسے نہتا کر کے لے آؤں گا۔ میں نے اسے بتایا ہے کہ یہاں میرے عزیزوں کا ایک بڑا اچھا باغ ہے جو بڑی اچھی پناہ گاہ بھی بن سکتا ہے۔ حفیظ نے دوبارہ اطمینان سے پوچھا، ونڈرفل، میں تمہیں منہ مانگا انعام دوں گا، تمہاری قسمت بدل جائے گی، تمہارے دن پھر جائیں گے، ساری زندگی عیش کرو گے، ناگرا نے خوشی سے بے قابو ہوتے ہوئے کہا۔ دیکھیے سر، جہانگیر کی گرفتاری کے بعد ایک پل بھی یہاں رکنا میرے لیے ناممکن ہوگا۔ مجھے اس بات کا اطمینان ہو جانا چاہیے کہ مجھے فوراً دلی پہنچانے کا بندوبست کیا جائے، کیونکہ میں نے اپنے گھر والوں کو آج صبح ہی یہاں سے سری نگر روانہ کر دیا ہے، جہاں سے وہ دلی چلے جائیں گے۔ حفیظ نے اسے پکا کرتے ہوئے کہا، جیسے تم چاہو گے ویسا ہوگا۔ ناگرا کے تو خوشی سے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے تھے، اور ایک ضروری بات یہ بھی ہے سر کہ مجھے جہانگیر کی گرفتاری پر رکھے گئے انعام کا آدھا حصہ ایڈوانس ملنا چاہیے۔ حفیظ کی اس بات نے کیپٹن ناگرا کو چونکا دیا، کیونکہ حفیظ سیدھے لفظوں میں 2.5 لاکھ روپے کا مطالبہ کر رہا تھا۔ جہانگیر کی گرفتاری پر 5 لاکھ کا اعلان کیا گیا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں؟ کیپٹن ناگرا نے پوچھا۔ اگر آپ برا مت مانیں تو مجھے کسی پر اعتبار نہیں، یہ بھی تو ممکن ہے کہ آپ جہانگیر کو گرفتار کرتے ہی سارے انعام کے چکر میں مجھے گولی مار دیں۔ حفیظ لون نے کہا، گولی تو میں تمہیں اب بھی مار سکتا ہوں، لیکن میں ماروں گا کیوں؟ کیپٹن ناگرا نے قدرے سنجیدگی سے کہا، نہیں کیپٹن صاحب، آپ اتنی اہم اطلاع کے بعد مجھے گولی نہیں ماریں گے، لیکن گرفتاری کے بعد اس کے چانسز ضرور ہیں۔ ایڈوانس کی شکل میں کم از کم مجھے یہ اطمینان تو رہے گا کہ میں اپنے گھر والوں کو کچھ دے کر مرا ہوں۔ حفیظ نے سنجیدگی اختیار کی ہوئی تھی۔ کیپٹن ناگرا نے اس پر اچھی طرح واضح کر دیا تھا کہ اب اگر اس کی زندگی کا مقصد صرف پیسہ کمانا ہے اور جب تک اسے آدھا ایڈوانس نہیں ملے گا تو وہ کچھ نہیں کرے گا۔ ناگرا نے اس پر بہت جال پھینکے کہ کسی طرح حفیظ مان جائے اور تھوڑے پیسوں میں اس کی جان چھوڑ دے۔ اس نے واقعی یہی کچھ سوچا تھا۔ وہ جہانگیر کو گرفتار کرنے کے بعد سب سے اس کی چھٹی کرواتا، کم از کم یہ 5 لاکھ روپیہ تو سارے کا سارا اس کا ہوتا۔ ناگرا نے دکانداروں کی طرح اسے بلاہے 1.5 لاکھ روپے پر ایڈوانس پر راضی کر ہی لیا۔ اس نے حفیظ کو بتایا تھا کہ گرفتاری سے پہلے حکومت اسے 1 کوڑی بھی نہیں دے گی، یہ پیسے بھی وہ اسے ذاتی اکاؤنٹ سے نکلوا کر دے گا۔ بڑی دیر کے بعد بلاخر اس نے نیم رضامندی ظاہر کر دی، ساتھ ہی شرط یہ عائد کر دی کہ رقم کیش کی شکل میں دی جائے۔ ناگرا کا بس نہیں چلتا تھا کہ اس کا خون پی جائے۔ اس نے بڑی مشکل اور ہمت سے خود پر ضبط کیا ہوا تھا، لیکن دل ہی دل میں قسم کھائی تھی کہ وہ جہانگیر کے قابو آتے ہی حفیظ کو اپنے ہاتھ سے گولی مارنے کے بعد ساری رقم اس کی دونوں بہنوں سے پوری کرے گا، جنہیں کم بخت نے کہیں غائب کروا دیا تھا۔ اور اب ناگرا اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ ان کے پتہ دریافت کر سکتا۔ سپہر کو جب حفیظ وہاں سے رخصت ہوا تو اس کے پاس ناگرا کا دیا ہوا 1.5 لاکھ روپیہ موجود تھا۔ راہ کے 2 ایجنٹ سائے کی طرح اس کا پیچھا کرتے وہاں تک آئے تھے جہاں حفیظ نے واپس پہنچنا تھا، لیکن انہیں اس بات کا علم ہی نہ ہو سکا کہ 6 مجاہدین کی ایک جماعت نے ان پر کڑی نظر رکھی ہوئی تھی۔ بانڈی پورہ سے اس مساواتی علاقے تک جہاں راگ کا سیف ہاؤس تھا، جہانگیر نے مجاہدین کا جاسوسی جال بچھا دیا تھا۔ اب راگ کی ایک ایک حرکت پر وہ کڑی نظر رکھے ہوئے تھے۔ مجاہدین کے اس آپریشن کی نگرانی ان کے 3 بہترین کمانڈر، کمانڈر حسین خان، کمانڈر خالد اور کمانڈر مختار کر رہے تھے، اور اس مشترکہ آپریشن میں مرکزی کردار جہانگیر نے ادا کرنا تھا۔ مجاہدین کو احساس تھا کہ جہانگیر اندھے کنویں میں چھلانگ لگا رہا ہے، لیکن ان کے دل گواہی دے رہے تھے کہ اپنے سابقہ کارناموں کی طرح اس مرتبہ بھی وہ انشاءاللہ سرخرو ہو کر ہی واپس لوٹے گا۔ اس کے باوجود انہوں نے حفاظتی اقدامات میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی۔ اس آپریشن کی کامیابی سے وہ بہترین نتائج حاصل کر سکتے تھے۔ ایک مرتبہ اگر راگ کو بھرپور جواب ملتا تو مقامی ٹاؤٹوں کے حوصلے کم از کم ضرور پست ہو جاتے اور مجاہدین کا دبدبہ بھی بڑھ جاتا۔ حفیظ اور ناگرا کے درمیان شام کے بعد کا وقت طے پایا تھا۔ اس نے ناگرا سے کہا تھا کہ وہ جہانگیر کو رات کے کھانے کے بعد سیر کے بہانے یہاں تک لائے گا اور ایک مخصوص مقام پر، جس کی نشاندہی پہلے سے ناگرا نے کر دی تھی، کوئی بھی بہانہ کر کے چند منٹ کے لیے اکیلا چھوڑ دے گا، جس کے بعد وہ فرار ہو جائے گا اور جہانگیر پکے ہوئے آم کی طرح کیپٹن ناگرا کی جھولی میں گر پڑے گا۔ کیپٹن ناگرا کی حالت تاش کے اس کھلاڑی جیسی تھی جس کے ہاتھ اچانک کوئی ٹرپ کا پتہ لگ گیا ہو۔ اس نے پہلے تو یہی سوچا کہ کرنل گوپال کرشنا کو اعتماد میں لے کر جہانگیر کی گرفتاری والا آپریشن بنائے، لیکن اچانک ہی اسے یاد آ گیا کہ میجر رائے کچھ اکڑا اکڑا دکھائی دیتا ہے۔ وہ کیپٹن ناگرا کی پے در پے کامیابیوں کی وجہ سے اس سے حسد کرنے لگا تھا۔ کیپٹن ناگرا نے واضح طور پر میجر رائے کا بدلتا ہوا رویہ اپنے تئیں محسوس کر لیا تھا۔ اس نے پچھلے 1 ہفتے میں جو شاندار کامیابیاں حاصل کی تھیں، اس کے بعد سے اعلیٰ فوج حلقوں میں اس کا کام زیر بحث آنے لگا تھا، اور اب جو سرپرائز وہ دینے جا رہا تھا اس کے بعد سے تو کرنل گوپال کرشنا کی ناک کا بال بن جاتا۔ کیپٹن ناگرا نے بڑی سوچ بچار کے بعد یہ آپریشن اپنے طور پر انجام دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ جہانگیر کو ہتھکڑیوں میں جکڑ کر گوپال کرشنا کے سامنے پیش کرے اور اسے چونکا کر رکھ دے۔ کیپٹن ناگرا کو یقین ہو چلا تھا کہ جہانگیر اس کے کڑے کی مچھلی ہے اور کل بہر صورت اس کے کانٹے میں پھنس جائے گی۔ اس نے جہانگیر کی گرفتاری کے لیے زیادہ دھوم دھڑکا کرنے کی بجائے اپنے سیف ہاؤس پر موجود 6 جوانوں کو ہی اعتماد میں لینا ضروری سمجھا۔ ناگرا کو اس وہم نے بھی آن گھیرا تھا کہ اگر گوپال کرشنا کی مشاورت اس میں شامل ہو گئی تو یہ آپریشن بڑا وسیع ہو جائے گا، اور جو کام وہ اپنے 6 جوانوں سے لینے جا رہا تھا اس کے لیے 600 کی نفری منگوائی جائے گی۔
جو سارے بانڈی پورہ کو گھیرے میں لے لے گی۔ فرار کے تمام ممکنہ راستوں پر پہرے لگ جائیں گے، جگہ جگہ ناکے لگا کر چیکنگ شروع کر دی جائے گی۔ غرض ایسی تمام حرکات ہوں گی جن سے مجاہدین خبردار ہو جائیں گے، جس کے بعد دنیا کی کوئی طاقت کم از کم جہانگیر کو گرفتار نہیں کروا سکتی تھی، کیونکہ بانڈی پورہ کی ہر گلی اور مکان اس کا مسکن اور پناہ گاہ بن جاتی تھی۔ یہ بھی ممکن تھا کہ میجر رائے، جو پہلے ہی حسد کی آگ میں جل رہا تھا، اس اطلاع کو ہضم ہی نہ کر سکے، اور وہ محض اس وجہ سے کہ کہیں کل کا لونڈا کیپٹن رمیش ناگرا اس سے آگے نہ نکل جائے، اس کا سارا پلان ہی ہاک میں ملا دے۔ انٹیلیجنس کے کھیل میں سب سے کامیاب ہتھیار بے اعتمادی ہی تو تھا۔ انہیں یہی تو بتایا جاتا تھا کہ ہر کسی کو شک کی نگاہ سے دیکھو، کسی پر اس وقت تک اعتماد نہ کرو جب تک وہ خود کو اس کا اہل ثابت نہ کر دے، اور جب اعتماد ہی کرو تو ایک حد تک محتاط رہ کر۔ اور وہ اسی اصول پر عمل پیرا ہونے جا رہا تھا۔ اس نے اپنے موجودہ ساتھیوں کی مدد سے یہ مارکا سر کر کے اپنے افسر اعلیٰ کو سرپرائز دینے کا پروگرام بنا رکھا تھا۔ کیپٹن ناگرا ابھی تک اس خوش فہمی کا شکار تھا کہ اس کے دونوں سابقہ آپریشن کامیاب ہو چکے ہیں۔ حفیظ لون نے آج رات کو شکار اس کے جال تک پہنچانا تھا، جس کے بعد اپنے ساتھیوں کو مخصوص سگنل دے کر فوراً حفیظ لون سے چھٹکارا حاصل کرنا تھا۔ کمانڈر مختار نے جس ہوشیاری سے علیل صبح ہی مجاہدین کو اس علاقے سے مناسب پوزیشنوں پر بٹھایا تھا، وہ کیپٹن ناگرا کے گمان میں بھی نہیں آ سکتی تھیں۔ اس باغ کے ارد گرد موجود دوسرے باغات میں کام کرنے والوں کی آمد و رفت یہاں لگی رہتی تھی، گو کہ یہ کوئی مصروف گزرگاہ نہیں تھی، لیکن اکا دکا مزدور اس طرف آتے جاتے ہی رہتے تھے۔ ان مزدوروں کے روپ میں رات کی تاریکی میں قریباً 15-20 مجاہدین نے خود کو کیموفلاج کر لیا تھا۔ ان کا تعلق مجاہدین کے مختلف گروپوں سے تھا، لیکن وہ ایک ٹاسک فورس کی طرح کام کر رہے تھے۔ ان مجاہدین کو بڑی صبر آزما ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ انہوں نے اگلا سارا دن اور رات یہاں درختوں کے جھنڈ میں چھپ کر اس طرح وقت گزارنا تھا کہ ارد گرد کسی کو کانو کان خبر نہ ہونے پائے، اور اگلے احکامات تک صبر و رضا کے پیکر بن کر انتظار کرو اور دیکھو کی تعمیل کرنی تھی۔ اس وقت جہانگیر اور حفیظ بانڈی پورہ کے ایک محلے میں مجاہدین کی ایک عارضی پناہ گاہ پر چھپے بیٹھے تھے۔ انہوں نے یہاں سے پیدل ہی اپنے ٹارگٹ کی تک جانا تھا۔ جو کیپٹن ناگرا سے طے شدہ وقت نزدیک آتا جا رہا تھا، حفیظ لون کے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگی تھیں۔ اسے حیرت ہو رہی تھی کہ جہانگیر بالکل مطمئن بیٹھا تھا۔ اس نے شام کو نماز بھی معمول کے مطابق ادا کی تھی اور کھانا بہت پرسکون ہو کر کھایا تھا، جبکہ حفیظ کے لیے نوالے حلق میں اتارنا ہی کاردار تھا۔ وہ ایک تو گزشتہ کارنامے پر ضمیر کی خلش میں مبتلا تھا، اور دوسری طرف یہ فکر دامنگیر تھی کہ آخر کیپٹن ناگرا را کا آفیسر ہے، اور حفیظ اس سے کس طرح بچ جائے گا اگر خدا نخواستہ جہانگیر کی توقعات کے مطابق نہ نکلے تو۔ اس سے آگے کچھ سوچنے پر وہ خوف زدہ تھا۔ اس نے مصمم ارادہ کر لیا تھا کہ اگر جہانگیر کے کھیل کا پانسا پلٹ گیا تو وہ بھی اس کے ساتھ ہی جام شہادت نوش کرے گا۔ اس نے اپنے ضمیر کی خلش سے نجات کے لیے ہر ممکن انتہائی قدم اٹھانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ عشاء سے کچھ دیر پہلے انہوں نے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ کمانڈر خالد نے انہیں قرآن کے سائے میں دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا تھا۔ ان کی رخصتی کے بمشکل 5 منٹ بعد ہی وہ پہلے سے منتہب اپنے ٹھکانے کی طرف چل دیا۔ کمانڈر مختار حسین خان اور خالد کو احساس تھا کہ جہانگیر ایک خودکش مشن پر جا رہا ہے، لیکن وہ کبھی اسے دشمن کے منہ میں تر نوالا بنانے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے راہ کی طرف سے ہر ممکنہ عمل اور رد عمل کو ذہن میں رکھ کر منصوبہ بندی کی تھی، اور اس کی حفاظت کے انتہائی اقدامات کیے تھے، جن میں بطور خاص یہ اہتمام کیا گیا تھا کہ کسی بھی ناگہانی صورتحال کا سامان ہونے کے بمشکل 3 منٹ کے اندر مجاہدین کی جوابی کارروائی ہو جائے۔ جن مجاہدین کو گزشتہ رات کے اندھیرے میں یہاں کیموفلاج کیا گیا تھا، انہیں مخصوص دوربین کے ساتھ ایسی پوزیشن میں چھپایا گیا تھا کہ کسی بھی ممکنہ کارروائیوں پر ان کی نظر رہے۔ کمانڈر خالد نے خود ایسی پوزیشن لے رکھی تھی جہاں سے وہ راہ کے خفیہ ٹھکانے کو ہٹ کر سکتا تھا، جن میں بظاہر مزدوروں کے روپ میں خطرناک اسلحے کے ساتھ کیپٹن ناگرا کے ساتھی موجود تھے۔ اس نے اپنی پیکا پر نائٹ ویژن فٹ کی ہوئی تھی، جسے وہ چند سیکنڈ کے اندر اسے ہٹ کر سکتا تھا۔ دوسری طرف وہ کرنا مشق اور آزمودہ مجاہد اپنی لانگ رینج گنوں کے ساتھ موجود تھے، جو اندھیرے میں آواز پر بھی نشانہ لگانے میں مہارت رکھتے تھے۔ گھر سے روانگی کے فوراً بعد ہی جہانگیر اور حفیظ لون عقابی نظروں کے حصار میں آ چکے تھے۔ نگرانی کرنے والوں نے اس امکان کو اپنے ذہن میں مکمل محفوظ کر رکھا تھا کہ دوسری طرف راہ والے بھی دونوں کی نگرانی کر رہے ہیں۔ حفیظ لون کے جسم پر لرزہ سا طاری ہونے لگا تھا۔ اسے اپنے دل کی دھڑکن بے قابو ہوتی دکھائی دے رہی تھی، اور اپنے اوزان بحال کرنے کے لیے مسلسل قرآنی آیات کا ورد کر رہا تھا، جبکہ جہانگیر کی انتہائی کوشش تھی کہ جس طرح بھی ممکن ہو حفیظ نارمل رہے۔ اس کے سارے کھیل کا دار و مدار حفیظ کے نارمل رہنے پر ہی تھا، اسی لیے وہ اس سے لاپرواہی سے باتیں کرتا جا رہا تھا کہ حفیظ کا دھیان بٹھا سکے۔ اس نے روانگی سے پہلے حفیظ کو اس کے فرائض سے آگاہ کر دیا تھا، اور امید کر رہا تھا کہ حفیظ اس کے تیار کردہ ڈرامے کے مطابق ہی ایکٹ کرے۔ اس کے سارے کھیل کا دار و مدار حفیظ کے نارمل ایکشن پر تھا۔ دونوں اب اس راستے پر چل رہے تھے جس کے دو رویہ بنے درختوں کی قطار انہیں اس مقام تک لے جاتی جہاں رو نے اپنا سیف ہاؤس بنا رکھا تھا۔ جہانگیر آگے تھا اور حفیظ اس کے پیچھے چل رہا تھا۔ جیسے ہی وہ درختوں کے جھنڈ سے ایک قدرے کھلی جگہ پر پہنچے، دونوں کو ایک گھنے درخت کے پیچھے آہٹ کا احساس ہوا۔ حفیظ نے اسی دوران خود کو نارمل کر لیا تھا، اور انہی لمحات کے لیے اب تک جہانگیر سے ذہنی طور پر تیار کرتا آیا تھا۔
आहट महसूस करते ही उसने अपना पिस्तौल निकालकर जहांगीर की तरफ तान लिया। हैंड्स अप! उसने जहांगीर को ललकारा और जहांगीर ने हुनको की तरह हाथ ऊपर उठा दिए। कैप्टन नागरा और उसके साथियों के लिए हफीज़ का ये एक्शन बड़ा गैर मुतवक्के था, लेकिन गैर कुदरती नहीं था। वो अपने साथियों के साथ यहाँ छुपा हुआ था और उन्होंने अचानक जहांगीर को घेरे में लेकर बिल्कुल इसी तरह हैंड्स अप कराए थे। जिसके बाद उसके एक साथी ने साइलेंसर लगे पिस्तौल से हफीज़ लोन को मौका पर ही ढेर कर देना था और उन्होंने दरख्तों के इसी झुंड में छुपी जीप में जहांगीर को डालकर फ़ौरन यहाँ से ले जाना था। कैप्टन नागरा और उसके दोनों साथी अचानक ही उनके सामने आ गए थे। उसने तब यही सोचा कि शायद लालच में अंधा हफीज़ लोन अपने नंबर बनाने के लिए जहांगीर को एक तरह से बांध कर उसके सामने पेश करके अपनी अहमियत जताने के चक्कर में है। वेल डन हफीज़, शाबाश। कैप्टन नागरा ने अपनी पिस्तौल जहांगीर की तरफ तान कर हफीज़ से कहा, इसे बांध लो, गिरफ्तार कर लो इसे। उसने दोनों साथियों को हुक्म दिया जिनके इंतजामात पहले से मुकम्मल थे। इनमें से एक ने अपनी जैकेट की जेब से पतली सी मजबूत रस्सी और दूसरे ने एक बड़ा सा काले रंग का रुमाल निकाल लिया। उनमें से एक ने फुर्ती से जहांगीर के हाथ पीछे की तरफ बांधने थे और दूसरे ने एक आंखों पर स्याह पट्टी बांधनी थी। गद्दार, कमीने, चालबाज! जहांगीर ने मंसूबे के मुताबिक हफीज़ को लान तान करते हुए अपना रुख उसकी तरफ किया। हफीज़ लोन ने उसकी हदायत गुस्से से उसे गाली देकर शट अप कहा और बिल्कुल नेचुरल अंदाज से जहांगीर की तरफ से इस तरह बढ़ा जैसे उसे पिस्तौल का दस्ता मारने का इरादा रखता हो। जहांगीर की तरफ बढ़ते हुए उसने जहांगीर की हदायत के मुताबिक अपनी पोजीशन ऐसी कर ली थी कि वो जहांगीर और कैप्टन नागरा के दरमियान में आ गया था। इन लम्हात में जहांगीर ने अपने दोनों कदमों पर सारे जिस्म का बोझ डाला और खुद को इस तरह फिजा में उछाला जैसे उसके पाँव में स्प्रिंग लगे हों। नागरा के लिए उसका ये अमल इतना गैर मुतवक्के, अचानक और खौफनाक था कि एक लम्हे के लिए तो वो गड़बड़ा कर ही रह गया। उसने जब तक अपना पिस्तौल सीधा किया, जहांगीर का एक्शन मुकम्मल हो चुका था। उसकी फिजा में घूमती हुई लात हफीज़ के पहलू से बरामद हुई और जनाटे की आवाज़ पैदा करते हुए कैप्टन नागरा की गर्दन के पिछले हिस्से पर इतनी ज़ोर से लगी कि वो चकरा कर मुंह के बल ज़मीन पर गिर पड़ा। नागरा के दोनों साथियों ने अपने हाथों में पकड़ी रस्सी और काला कपड़ा फेंक कर शायद अपने होनस्टरों से पिस्तौल निकालने के लिए हाथ बढ़ाए थे, लेकिन उनकी यह हसरत दिल ही में दम तोड़ गई। हफीज़ लोन की पिस्तौल ने शोला उगला और इनमें से एक अपने पेट की तरफ झुकता हुआ ज़मीन पर गिर पड़ा, जबकि ज़मीन पर अपने पाँव टिकाते ही जहांगीर दोबारा इसी पोजीशन में वापस लौटा और इस मर्तबा उसने दोनों पंजों पर उछलकर पूरी कुव्वत से फ्लाइंग की। दूसरे हमलावर के सीने पर रसीद की जो उलटकर दूर जा गिरा। पिस्तौल नागरा के हाथ से निकलकर दूर जा गिरा था। उसमें इतनी सख्त नहीं थी कि अपना हाथ ही आगे बढ़ाता। जहांगीर ने उसकी गर्दन के पिछले हिस्से में इतने ज़ोर से किसी मखसूस मुकाम पर लात रसीद की थी कि उसके 14 तबक रोशन हो गए थे और आंखों के सामने तारे नाचने लगे। उसे अपने आसान हता होने का एहसास हो रहा था। बिजली की सी फुर्ती से अब जहांगीर ने भी अपना पिस्तौल निकाल लिया था। चंद मिनटों में वहाँ पांसा पलट चुका था और इसी रस्सी से हफीज़ लोन कैप्टन नागरा के दोनों हाथ कमर के पीछे बांध रहा था। जिस हमलावर को गोली लगी थी वो चंद सानी के लिए तड़पा, लेकिन थोड़ी देर बाद बेहिस्सो हरकत हो गया। अभी हफीज़ ने रस्सी बांधने का अमल बमुश्किल मुकम्मल ही किया था जब अचानक ही जहांगीर को यूँ लगा जैसे उस पर किसी फौज ने चारों तरफ से हमला कर दिया हो। ये वो मुजाहिद थे जो इन दरख्तों के झुंड में कमांडर खालिद की कमान में छुपे हुए थे और 3 मिनट बाद ही उनके सामने मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, मुबारक मुबारक! हर मुजाहिद के मुंह से बेसाख्ता कलमात निकल रहे थे। उन्होंने अगले 3-4 मिनट में नागरा और उसके साथी को उनकी वहाँ छुपी हुई जीप समेत पकड़ लिया और उसमें डाल लिया और ड्राइविंग सीट पर कमांडर खालिद ने होश संभाल ली थी। अभी उसने इंजन स्टार्ट ही किया था जब उनके अकब में फायरिंग की आवाज़ें सुनाई दी। कमांडर मुख्तार की कमान में मुजाहिदीन ने कैप्टन नागरा के साथियों पर हमला कर दिया था जो इस सेफ हाउस में कैप्टन नागरा की अगली हदायत के मुंतज़िर थे। उन पर यह आफत बलाए ना खाने की तरह टूटी थी और अब वो हमले का मुकाबला करने के लिए अपने हथियार संभाल रहे थे। इन बेचारों में से 2 को ही चंद मिनट तक खिड़कियों से फायरिंग करने की मोहलत नसीब हुई जब वो सब अपने कमरे समेत भग से उड़ गए। राह के बांडीपुरा हेडक्वार्टर में ये मैसेज मेजर राय ने खुद मौसूल किया था। एक जहर हंदा मुस्कुराहट उसकी होंठों पर जम गई। उसके सर से गोया एक पहाड़ जैसा बोझ खुद ब खुद हट गया था। जो काम उसे खुद करना था वो मुजाहिदीन ने ही कर दिया था। वो तो ज़मीर की मुलामत से भी बच गया, वगरना मेजर राय ने कैप्टन नागरा को मुजाहिदीन के हाथों मरवाने का मुकम्मल बंदोबस्त कर लिया था। वो किसी भी डबल क्रॉस के जरिए यह खबर मुजाहिदीन तक पहुंचा सकता था, जिसके बाद नागरा जो अब उसके रास्ते का पत्थर बन चुका था उसके रास्ते से हट जाता। थैंक यू ईश्वर, उसने ज़ेरे लब बड़बड़ाते हुए कहा। इस बात का उसे अच्छी तरह गुमान था कि अगर ये वायरलेस मैसेज सही है तो अब तक मुजाहिदीन के हाथों कैप्टन नागरा का क्रिया करम हो चुका होगा। उसे मुजाहिदीन की इस एरिया में ताकत का बाहूबी अंदाज़ा था और वो जानता था कि उन्होंने अगर मनसूबाबंदी के साथ राह के सूफिया मरकज़ पर हमला किया है तो जवाबी रद्द-ए-अमल के तमाम इम्कानात का तोड़ सोच कर ही किया होगा। मेजर राय को अलबत्ता ये परेशानी ज़रूर लाहक हो गई थी कि कैप्टन नागरा को इसके सेफ हाउस का इल्म क्यों नहीं था। इस बात का तो सवाल ही नहीं उठता था कि कर्नल गोपाल कृष्णा को भी इसकी खबर ना रही हो। इसका मतलब ये था कि अब इसका कर्नल एक कैप्टन को कल के लोंडे को उस पर फोकियत देने लगा है। उसका पारा आसमान को छूने लगा था। भुगतो बेटा भुगतो, अव्वल तो तुम जिंदा नहीं बचोगे क्योंकि तुम्हारे हाथों 2 बड़े कारनामे इंजाम पाए हैं और मुजाहिदीन अपने किसी भी साथी के कत्ल को ना तो सौदेबाजी के लिए इस्तेमाल करते हैं और ना ही उसे माफ़ करते हैं।
اگر تم پھر بھی کسی طرح بچ گئے تو کم از کم ساری زندگی کے لیے راہ کے اس ٹیسٹ سے ضرور نکل جاؤ گی، کیونکہ کرنل گوپال کرشنا راہ کے اس اصول پر بڑی سختی سے عمل پیرا تھا کہ ایک مرتبہ دشمن کی نظر میں آ جانے والا کوئی بھی افسر یا ایجنٹ ان کے کام کے لائق نہیں رہتا۔ میجر رائے دل ہی دل میں یہ سوچتا ہوا مسکرایا اور اس کے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ چونکہ یہ پیغام راہ کی مخصوص فریکوینسی پر دیا گیا تھا، اسی لیے اس بات کے امکانات کم ہی تھے کہ وہ اس علاقے میں موجود مختلف فورسز نے بھی وصول کیا ہو اور ابھی تک کوئی اس کی مدد کو پہنچا ہو۔ یوں بھی یہاں یہ اصول تھا کہ راہ اپنے معاملات سے خود ہی نمٹتی تھی، اور جب تک کرنل گوپال کرشنا یا میجر رائے کی طرف سے سیکیورٹی فورسز کو کوئی حکم نہ پہنچ جاتا، وہ لوگ راہ کے کسی سیف ہاؤس کی مدد کو نہیں جا سکتے تھے۔ کرنل گوپال کرشنا دوسرے کمرے میں شراب نوشی سے دل بہلا رہا تھا جب میجر رائے اپنے دل میں پھوٹتے لڈو لے کر بظاہر بڑے سنجیدہ چہرے کے ساتھ اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ سر بیڈ لک اس کے منہ سے نکلا۔ کرنل گوپال کرشنا نے بالکل نارمل انداز میں اس کی طرف استفہامیہ نظروں سے دیکھا اور میجر رائے نے ڈیکوڈ میسج والی سلپ اس کے سامنے رکھ دی۔ کاغذ پر نظریں دوڑاتے ہوئے کرنل گوپال کرشنا اچانک اپنی جگہ سے اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ او مائی گاڈ، اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ میجر رائے نے زندگی میں اسے کبھی اتنا بدحواس نہیں دیکھا تھا۔ اس کے لیے اپنے جذبات کا چھپانا ناممکن ہوتا جا رہا تھا۔ شاید یہ کیپٹن ناگرا کا، اس نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ او یس، ویری سیڈ۔ کرنل گوپال کرشنا نے شاید خود پر قابو پانے کے لیے وسکی کا ایک بڑا گھونٹ اپنے حلق میں انڈیلا تھا۔ او مائی گاڈ، واقعی سر، یہ تو بہت برا ہوا۔ شاید نظر لگ گئی ہمارے ینگ مین کو۔ میجر رائے نے بلاخر کہہ ہی دیا۔ کرنل گوپال کرشنا نے اس کے گہرے طنز کو محسوس کر لیا تھا، لیکن کیا مجال جو اس نے اپنے چہرے سے اس کا ذرا بھر بھی شائبہ ہونے دیا ہو۔ اوکے، تم خود آن دی اسپاٹ سارے ایریا کو ریڈ الرٹ کر دو، نزدیک ترین جتنی بھی موبائلز ہیں سب کو اس طرف روانہ کر دو، اس ایریا کی تمام روڈز فوراً بلاک کر دو، فوراً، کہیں وہ ناگرا کو مار ہی نہ ڈالیں، کہیں وہ۔ کرنل گوپال کرشنا نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ وہ بے چینی سے ٹہلنے لگا تھا۔ میجر رائے نے رکنا مناسب نہ سمجھا اور دوسرے کمرے میں پہنچ کر اس نے دوسرے ہی لمحے ایریا میں موجود تمام سیکیورٹی فورسز کو ریڈ الرٹ سگنل دے دیا تھا۔ اچانک ہی کرنل گوپال کرشنا کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے ایمرجنسی مائک میجر رائے کے ہاتھ سے پکڑ لیا۔ اب اس علاقے کی تمام موبائلز کو راہ کے سیف ہاؤس کی لوکیشن سمجھا کر انہیں فوراً گھیرے میں آئے۔ کیپٹن ناگرا کی مدد کے لیے وہاں رش کرنے کے احکامات جاری کر رہا تھا۔ اپنی بات مکمل کرنے کے بعد اس نے مائک کو سٹینڈ پر رکھا اور دیوار پر ٹنگے نقشے کے نزدیک پہنچ گیا۔ اگلے ہی لمحے وہ اپنے پہلو میں کھڑے میجر رائے کو اس سیف ہاؤس کی مکمل لوکیشن سمجھا کر فوراً کیپٹن ناگرا کی مدد کو پہنچنے کا حکم دے رہا تھا۔ میر صاحب، ڈو یور بیسٹ، ہر ممکن کوشش کرنا، ہم اس ینگ مین کو بچانا ہے، یہ ایجنسی کی عزت کا معاملہ ہے، میرا خیال ہے تو میری بات سمجھ رہے ہوگے۔ اس نے میجر رائے کی طرف پہلی مرتبہ آنکھیں اٹھا کر دیکھا۔ میں اپنی انتہائی کوشش کروں گا سر، انتہائی کوشش۔ میجر رائے نے مستعد فوجیوں کی طرح اپنے دونوں قدم جماتے ہوئے کہا، آل رائٹ، آل رائٹ۔ کرنل گوپال کرشنا نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میجر رائے باہر نکل گیا۔ دوسرے ہی لمحے وہ پہلے سے تیار اپنے بلیک کیٹس کمانڈوز کی اس گروپ کی طرف جا رہا تھا، جنہیں را کی زبان میں ایمرجنسی کیٹس کہا جاتا تھا اور جن کو کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے 24 گھنٹے تیار رہنے کا حکم دیا جاتا تھا۔ بھارتی کمانڈوز کے اس گروپ سے تعلق رکھنے والے جوان کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہر وقت جنگ کی حالت میں سٹینڈ بائی رہتے تھے اور محض 3 منٹ کے چیلنج وقت میں کسی بھی مہم جوئی پر چل دیتے تھے۔ تھوڑی دیر بعد 3 بلیک کیٹس کمانڈوز 3 مختلف گروپس میں پہنچ گئے، جہاں مجاہدین کا ایک گروپ ان کے استقبال کے لیے موجود تھا۔ دونوں قیدیوں کو الگ الگ 2 اطراف میں لے گئے تھے اور کمانڈر خالد نے حفیظ لون کو ان کے ساتھ بھیج دیا تھا، جبکہ جہانگیر کو وہ اپنے ساتھ ہی لے آیا تھا۔ آپ تھوڑی دیر کمر سیدھی کر لیں، انشاءاللہ کل صبح کے بعد دوسرے کمانڈروں کی میت میں قیدیوں سے ملاقات کریں گے، خالد نے اسے کہا۔ جہانگیر سمجھ گیا کہ وہ ایک ذمہ دار کمانڈر کی حیثیت سے یہی کر سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، جہانگیر نے کہا۔ کمانڈر خالد نے اس کے لیے وہیں سلیپنگ بیگ کا بندوبست کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد جہانگیر وہاں آرام کر رہا تھا۔ کیپٹن ناگرا کی گرفتاری نے اس کے دماغ سے ایک بڑا بوجھ اتار دیا تھا اور اب وہ قدرے مطمئن ہو کر لیٹا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ نیند کی وادیوں میں سکون کا جھولا جھول رہا تھا۔ صبح اس کی آنکھ ایک مجاہد کی اذان کی آواز پر کھلی تو اسے احساس ہوا کہ مقبوضہ کشمیر میں اپنی آمد کے بعد وہ شاید طویل ترین نیند سویا ہے۔ میجر رائے اپنے بلیک کیٹس کے ساتھ واقع واردات سے ہاتھی دور رک گیا تھا۔ اس نے کچی گولیاں نہیں کھیلی تھیں کہ آنکھیں بند کر کے اس جہنم میں کود جاتا۔ جہاں تک کرنل گوپال کرشنا کا تعلق تھا کہ کیپٹن ناگرا کو مجاہدین کے آہن شکنجے سے نکال کر لایا جائے تو یہ اس کی نیک خواہش ہی ہو سکتی تھی، جس پر عمل شاید یہاں موجود بھارت کی چلاک فوج مل کر بھی کرنا چاہتی تو نہ کر پاتی۔ ایک مرتبہ مجاہدین کی گرفت میں آنے والے کسی عام بھارتی سپاہی کو بھی ان کی قید سے نکال لانا آج تک ممکن نہیں ہوا تھا، جبکہ ناگرا تو خود راہ کا ایک کیپٹن تھا۔ اس نے اپنے جوانوں کو گاڑیاں سڑک کے پہاڑی سلسلے میں قدرے محفوظ مقام پر اور ایک دوسرے سے کچھ فاصلے پر کھڑی کرنے کا حکم دیا تھا، اور اب تمام جوانوں کو وہیں اپنی گاڑیوں کے ارد گرد پوزیشنیں سنبھالنے کی تاکید کر کے اس علاقے میں موجود بھارتی فوج کے کمانڈر سے رابطہ کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وائرلیس پر مطلوبہ رابطہ بحال ہو چکا تھا۔ ایریا کمانڈر نے اسے بتایا کہ انہوں نے راہ کی مدد کے لیے اپنی کمپنی روانہ کر دی ہے، اور آخری اطلاعات کے مطابق وہ لوگ ابھی تک مطلوبہ مقام تک پہنچ سکے کیونکہ راستے میں مجاہدین کی لگائی ہوئی 2 سرنگوں میں پھنس کر وہ اپنے ٹرک اور 7 جوانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔
جس کے بعد سے ان کے کمانڈر نے انہیں احتیاط سے پیدل ہی اس طرف روانہ کر دیا تھا۔ اس طرح تو وہ لوگ صبح تک بھی ٹارگٹ ایریا میں نہیں پہنچ پائیں گے، میجر رائے نے سیخ پا ہو کر کہا تھا۔ مجھے علم ہے میجر، لیکن میں اس طرح اپنے جوانوں کو جوہے دان میں پھنسنے کی اجازت تو دینے سے رہا۔ رات کے وقت ہم ہیلی کاپٹر بھی نہیں بھیج سکتے، علاقہ بڑا غیر محفوظ ہے اور دہشت گردوں کے ہاتھ ہماری کچھ اینٹی کرافٹ بھی لگ گئی ہیں۔ آئی ایم ویری سوری میجر، لیکن میں آنکھیں بند کر کے اپنے جوانوں کو جہنم میں جھونکنے سے رہا۔ اوکے اینی ادر ہوپ، کوئی اور امید؟ میجر رائے نے زچ ہو کر دریافت کیا۔ آف کورس، میرے خیال سے اب تک بی ایس ایف کے جوانوں کے ہاتھ ان کی لڑائی کا آغاز ہو گیا ہے، اور اگر آپ چاہیں تو یہاں سی آر پی کی 2 کمپنیاں بھی موجود ہیں، سنا ہے۔ بڑے بہادر لوگ ہیں، آنکھیں بند کر کے موت کے کنویں میں بھی چھلانگ لگا دیتے ہیں، ایریا کمانڈر نے، جو اس کال پر حادثہ سیخ پا ہو رہا تھا، تلخی اور طنز کے لہجے میں کہا۔ آپ جیسے بہادر کمانڈروں کی موجودگی میں جوانوں کا مورال تو بلند رہتا ہے۔ ممکن ہے جو آپ کہہ رہی ہوں وہ سچ ہی ہو۔ ٹھیک ہے، میں ہیڈ کوارٹر کو اطلاع کرتا ہوں، کوئی متبادل بندوبست کرے، ہم اپنے لوگوں کو اس طرح بے یار و مددگار چھوڑنے سے رہے۔ یہ کہہ کر میجر رائے نے اس کا جواب سنے بغیر سلسلہ منقطع کر دیا۔ ڈیم اٹ، گدھا، الو کا پٹھا۔ ایریا کمانڈر کرنل نے وائرلیس کا سلسلہ منقطع ہونے پر میجر رائے کو گالیاں بکنی شروع کر دیں۔ یہاں بانڈی پورہ اور سوپور کے فوجی افسران میں راز سے ناراضگی پائی جاتی تھی، کیونکہ کرنل گوپال کرشنا کوئی ایکشن کرنے سے پہلے کبھی ان لوگوں کو اعتماد میں لینے کا تکلف نہیں کرتا تھا اور رازداری کے چکر میں انہیں لا علم رکھ کر جہنم میں جھونک دیا کرتا تھا۔ جب بھی راہ کی طرف سے ایسی کوئی ایس او ایس کال آرمی کی یونٹوں میں پہنچتی تو ان کے کمانڈر ہی نہیں، جوان بھی بڑے سیخ پا ہوا کرتے تھے۔ راہ کی کال پر جب وہ بھاگم بھاگ ٹارگٹ ایریا میں پہنچتے تو اکثر مجاہدین کے ٹریپ میں پھنس جاتے، جس سے بھارتی فوج کے جوان بڑی بے بسی میں ہاتھ ملتے اپنے ساتھیوں کو مرتا دیکھتے رہتے۔ اگلے روز جب مجاہدین کے اس علاقے میں سرگرم خفیہ ریڈیو اسٹیشن کی نشریات سے مرنے والے بھارتی فوجیوں کے نام اور نمبروں کا اعلان ہوتا تو انہیں بڑی سبکی اٹھانی پڑتی۔ اس صورتحال نے جوانوں کے مورال پر برا اثر ڈالا تھا، اور خصوصاً شام کے بعد مدد کے لیے ملنے والی کسی بھی کال پر پہلے کی طرح آنکھیں بند کر کے عمل نہیں کرتے تھے، بڑے محتاط ہو کر اپنے جوانوں کو میدان میں اتارتے تھے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی افواج کے او سی کا اپنے افسران کو حکم تھا کہ وہ اپنی قابلٹی ریٹ کو ہر ممکن حد تک کم کریں اور مجاہدین کو مارنے سے اپنے جوانوں کی جان بچانا زیادہ ضروری خیال کریں۔ ان تلخ حقائق کا ادراک میجر رائے سے زیادہ اور کسے ہو سکتا تھا؟ وہ جانتا تھا کہ کرنل گوپال کرشنا اپنی کارکردگی بڑھانے کے چکر میں بھارتی فوج کے وقار سے کھیل رہا ہے، لیکن بہرحال کرنل گوپال کرشنا کی ہاں میں ہاں ملانی تھی۔ اپنے کمانڈوز کو وہیں محفوظ آڑ میں کھڑے کر کے اس نے دوسری پیراملٹری فورسز کے مقامی کمانڈروں سے رابطے کرنے شروع کر دیے، اور جیسے جیسے قربانی کے بکرے میسر آتے رہے انہیں میدان کارزار کی طرف دھکیلتا رہا۔ جب اسے اپنے وائرلیس سیٹ پر دوسری طرف سے یہ سگنل ملنے لگے کہ مجاہدین کی طرف سے اب کوئی مزاحمت باقی نہیں رہی اور وہ اپنا کام مکمل کر کے فرار ہو چکے ہیں، تو اس نے اپنے سورماؤں کو بھی آگے بڑھایا۔ آدھے گھنٹے کی مزید احتیاطی مسافت کے بعد بلاخر وہ لوگ وہاں پہلے سے موجود پیراملٹری فورسز اور آرمی کے جوانوں سے مل گئے جو اپنے زخمی ساتھیوں کی مرہم پٹی کر رہے تھے اور اسے شہداء کی لاشیں ایک بڑے ٹرک میں جمع کر کے پیچھے بھیجنے کا بندوبست کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ کرنل گوپال کرشنا کو وائرلیس سیٹ پر ہی یہاں کی رپورٹ دے رہا تھا۔ اس کے تو علم میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ یہاں کوئی راہ کا سیف ہاؤس بھی موجود ہے جس کی کمان کیپٹن ناگرا کے ہاتھ ہے، پھر اسے یہاں اپنے ایجنٹوں کی تعداد کا علم کیسے ہوتا؟ ایمرجنسی فورسز کے ایک سینئر آفیسر نے اسے بتایا تھا کہ انہوں نے ایک کمرے سے 7 لاشیں برآمد کی ہیں، جبکہ ایک لاش وہاں سے کچھ فاصلے پر پڑی تھی۔ یہ سب راہ کے کور ایجنٹ تھے۔ اس نے وہی رپورٹ آگے کرنل گوپال کرشنا کو سنا دی۔ او مائی گاڈ، اس کا مطلب ہے صرف 2 زندہ بچے ہیں۔ کیپٹن ناگرا اور اس کے ساتھی کرنل گوپال کرشنا کی سوگوار اور غسیلی آواز سنائی دی۔ یس سر، میجر رائے اس کے علاوہ اور کیا کمنٹ کر دیتا۔ ٹھیک ہے، تم لوگ یہیں ٹھہرو، میں صبح یہیں ملتا ہوں۔ اس طرح ان لوگوں کو آسانی سے نکلنے کا موقع نہیں ملنا چاہیے۔ کرنل گوپال کرشنا نے مجاہدین کو وائرلیس سیٹ پر گالیاں دیتے ہوئے سلسلہ منقطع کر دیا۔ اب میجر رائے کو ایک اور پریشانی لاحق ہو گئی تھی۔ اگر کیپٹن ناگرا کو وہ لوگ زندہ اغوا کر کے لے گئے ہیں تو کہیں سودے بازی نہ کر لیں، ورنہ تو اسے یہاں آسانی سے مارا جا سکتا تھا۔ لیکن نہیں، اس کے دل و دماغ نے یہ بات تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ کیپٹن ناگرا کے اس سیف ہاؤس تک مجاہدین کی رسائی اور ناگرا کا اغوا ایک ہی بات کی شہادت دے رہا ہے کہ اس کی اصلیت کا مجاہدین کو علم ہو گیا تھا، اور وہ کمانڈر گنائی کے قاتل اور العمر کے 4 مجاہدوں اور اسلحہ تباہ کرنے والے راہ کے اس آفیسر کو کبھی زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ ان کی غیرت ایمانی کے خلاف ہوتا۔ عین ممکن تھا وہ اس کے دوسرے ساتھی کو سودے بازی کے لیے استعمال کر لیتے، لیکن کیپٹن ناگرا کو چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا اور اپنے جوانوں کو اس علاقے میں پھیل کر پوزیشنیں لینے کے احکامات دے کر خود ایک بختر بند گاڑی میں لیٹ رہا۔ اس نے اپنے خاص جوان کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ صبح ہونے سے پہلے اسے جگا دے، اور انہیں بتا دیا تھا کہ کرنل گوپال کرشنا کی آمد کسی بھی وقت متوقع ہے۔ ایسا نہ ہو کہ جب اس کی آفیسر انچارج آئے تو وہ ہوا بھور گوش کے مزے لے رہا ہو۔ اس کے جوانوں نے اپنے آفیسر کی خواہش کا احترام کیا تھا اور اسے کرنل گوپال کرشنا کی آمد سے پہلے ہی بیدار کر دیا تھا، جو علیل صبح ہی ایک ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر یہاں پہنچا تھا۔ ہیلی کاپٹر کی پرواز کے لیے بڑا محفوظ راستہ اختیار کیا گیا تھا اور اسے بانڈی پورہ میں پھیلی بھارتی فوج کے مورچوں سے اڑاتا ماہر پائلٹ یہاں تک لے کر آیا تھا۔ آئی ایم سوری سر، کاش ایسا نہ ہوتا، بیڈ لک۔
मेजर राय ने उसे ताज़ीम देते हुए सोगवार लहजे में कहा, ऑल राइट, इट इज़ ओके। ऐसा ही होता है लड़ाई में, कभी कभी दुश्मन भी जीत जाता है। बड़े टफ लोग हैं, बड़े मुश्किल होते जा रहे हैं। एनीवे, मैं देखूंगा। उसने मुजाहिदीन के हाथों तबाह होने वाले इस कमरे की तरफ बढ़ते हुए कहा, जिसमें इराक के जवानों की लाशें जूं की तूं पड़ी हुई थीं। मेजर राय ने अभी तक अपनी राय जाहिर नहीं की थी, ना ही कोई और कमेंट दिया था। वो चाहता था कि कर्नल गोपाल कृष्णा खुद एहसास करे कि कैप्टन नागरा ने अपने कद से लंबी छलांग लगाई थी। बहुत बुरा हुआ, लेकिन एक बात तो साफ है कि अभी तक जहांगीर इस इलाके में सरगर्म है और अब नागरा की जान तभी बच सकती है अगर जहांगीर को काबू कर लिया जाए। कर्नल गोपाल कृष्णा ने एक तरफ खड़े कोने में मेजर राय से बातें करते हुए कहा, यस सर। मेजर राय ने इस बात में होनको की तरह गर्दन हिला दी। नहीं मीर साहब, सिर्फ यस से काम नहीं चलेगा, कुछ करना होगा। कैप्टन नागरा का अगवा और उसके साथियों का मारा जाना एजेंसी के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा, बहुत बड़ा सेटबैक। उसने हालात में घूरते हुए कहा, आई नो इट सर। मेजर राय ने उसे आंखें मिलाए बगैर जवाब दिया, ठीक है मीर साहब, अब हमारी और तुम्हारी दोस्ती के इम्तहान का वक्त आ गया है। जिस तरह भी मुमकिन हो, कोई भी डील करनी पड़े, लड़के को उनके चुंगल से निकालना है। अपने तमाम सोर्स लड़ा दो, मुखबिरों का जाल इस इलाके में फैला दो। वह इंसान है, जादूगर नहीं। मुझे बांडीपुरा के हर घर की निगरानी चाहिए, हर घर की निगरानी। जितनी फोर्स की ज़रूरत है मंगवा लो। इस इलाके में सफ़ेद पोशों का जाल बिछा दो। कर्नल गोपाल कृष्णा की आवाज़ में कहर गूंज रहा था। ऐसा ही होगा सर, मैं देख लूँगा इनको। अफसोस नागरा ने छलांग लगाने में जल्दी कर दी। उनका शिकार खेलने के लिए बड़े सब्र और इस्तिकामत की ज़रूरत है। बिलाहिर उससे रहा ना गया और मेजर राय ने कह दिया, मैं जानता हूँ मीर साहब, लेकिन इसमें गलती मेरी भी थी। खैर, अपने पेशे से सिर्फ अपने अंदाजे की मामूली गलती पर ही तो सारे खेल का दारोमदार होता है। कर्नल गोपाल कृष्णा को मेजर राय ने ज़िंदगी में पहली मर्तबा किसी मसले पर अपनी शिकस्त का एतराफ़ करते हुए सुना था। उसे दुख सा हुआ। अपने ठिकाने पर पहुंचते ही मेजर राय ने तमाम फील्ड ऑफिसर्स को हंगामी मीटिंग की कॉल दे दी थी और इस वक्त यहाँ मुख्तलिफ बेस बदल कर काम कर रहे रा के मुकामी फील्ड ऑफिसरों का इज्तिमा हो चुका था। मेजर राय दीवार पर लटके नक्शे की मदद से उन्हें समझा रहा था कि इन लोगों ने किस किस एरिया को कवर करना है। उसने अपनी दानिश में सारे इलाके के एक एक इंच को कवर कर लिया था। अभी उनकी मीटिंग जारी ही थी जब मेजर राय के पीए ने उसे एक हंगामी मैसेज की इत्तला दी। ये मैसेज कितना अहम हो सकता था, इसका अंदाज़ा मेजर राय ने फ़ौरन ही कर लिया, क्योंकि इस तरह की खुफिया और अहम मीटिंग्स के दौरान कोई मातहत इन्हें डिस्टर्ब करने की जुर्रत नहीं कर सकता था। यस, उसने सफ़हामिया नज़रों से अपने मातहत की तरफ देखते हुए कहा, सर आपके लिए बड़ी अहम कॉल है। उसके मातहत ने फ़ोन की तरफ इशारा किया। मेजर राय ने फ़ोन उठाया और बड़ी मजबूत आवाज़ में हेलो कहा। मुझे कर्नल गोपाल कृष्णा से बात करनी थी, लेकिन ये लोग उसे मिलाने को तैयार नहीं। शायद ये उसके लिए बेहतर होगा, क्योंकि जो इत्तला मैं उसे देने जा रहा हूँ उसे सुनने के बाद उसकी हार्ट अटैक से मौत भी वाक़ई हो सकती थी। दूसरी तरफ से बगैर किसी तमहीदो तारुफ गुफ्तगू का आगाज़ हो गया। शट अप, कौन हो तुम, क्या बकवास कर रहे हो। मेजर राय ने फ़ोन करने वाले को डांटते हुए अपने मातहत को मखसूस इशारा किया, जिसका मतलब था कि फ़ोन टेप कर लिया जाए। राह के पास अपना बगिंग सिस्टम था, जिसके तहत वो किसी भी लम्हे कोई भी कॉल बग कर सकते थे। इसका स्मार्ट मातहत दूसरे ही लम्हे अपने काम में मसरूफ़ हो गया। मेरा सिर्फ एक ही तारुफ है मेजर राय कि मैं भारतीय इस्तबदाद की मौत हूँ। मुझे इल्म है कि तुमने फ़ोन बग करना शुरू कर दिया, लेकिन तुम मुझे पकड़ नहीं सकोगे, क्योंकि हमने तुम लोगों से सब कुछ सीख लिया है। ये फ़ोन मैं एक बूथ से कर रहा हूँ। मुझे सिर्फ ये बताना था कि मुजाहिदीन की मुश्तरका कमेटी ने कैप्टन नागरा को कमांडर गनाई और अलमर के 4 मुजाहिदीन के कत्ल के जुर्म में सजाए मौत सुनाई है। तुम लोग कल सुबह तक उसकी लाश मौसूल कर लोगे और अब अपने मुखबिरों को सब कुछ भूल भाल कर उसकी लाश की तलाश पर लगा दो। और हाँ, तुम्हारा दूसरा एजेंट हमारी हिरासत में है। उसका नाम सूबेदार मुरली प्रसाद है, जिसने अभी तक किसी मुजाहिद को शहीद नहीं किया। क्या अगर अपने सूबेदार को जिंदा वापस लेना चाहते हो तो हमारे 10 आदमी, जिनकी लिस्ट थोड़ी देर में तुम्हें पहुंच जाएगी, रहा कर देना। मेरी बात मुकम्मल सुन लो, दरमियान में बोलने की कोशिश ना करो। ये ना समझना कि सूबेदार की मौत का किसी को इल्म नहीं होगा और तुम उससे मामूल की कार्रवाइयों में दहशत गर्दों के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया। लिखकर जान छुड़ा लोगे। हम इसके इकबाल बयानी की फिल्म बनाकर सारी दुनिया में तुम्हें नंगा कर देंगे कि रात ने एहलकारों को मुजाहिदीन के पास कुर्बानी का बकरा बनाकर भूल जाती है। इस तरह तुम्हारे बाकी साथियों के मोराल पर भी बड़े खुशगवार असरात मुरतब होंगे। हम सिर्फ एक रियायत दे सकते हैं कि अगर तुम लोग इस डील के लिए तैयार हो तो ये बात प्रेस तक नहीं जाएगी। उम्मीद है इस फराख दिलाना पेशकश पर तुम्हारा कर्नल हमारा शुक्रगुजार ज़रूर होगा। मैं तुम्हारा उंदिया जाने के लिए अगले घंटों में किसी वक्त भी फ़ोन कर लूँगा। अब शौक से मुझे गिरफ्तार कर लो। तुम्हें फ़ोन की पोजीशन का इल्म तो हो चुका होगा। दूसरी तरफ से तमस्सर उड़ाने के अंदाज में बाय बाय कहकर फ़ोन बंद कर दिया गया। गुस्से से मेजर राय का दिमाग फटने लगा था। उसने अंदाज़ा किया कि अगर ये कॉल कर्नल गोपाल कृष्णा ने रिसीव की होती तो वाकई गुस्से से उसके दिमाग की शरियान ही फट जाती। उसकी मतहतों ने अक्लमंदी की थी जो कर्नल की बजाय मेजर राय को फ़ोन दे दिया था। दूसरी तरफ बात करने वाले के जहन में बुझेल तंज़ी अल्फाज पिघले हुए शीशे की तरह उसके कानों में दाखिल हुए और जहर बनकर उसकी नस नस में उतर गए थे। उसका खून खोलने लगा था। उसे यूँ लगा जैसे मुजाहिदीन ने इस कार्रवाई के जरिए राह के मुंह पर भरपूर तमांचा रसीद कर दिया हो। मेजर राय को अपना सारा सिस्टम शेक होता महसूस हो रहा था। दूसरी तरफ से बात करने वाला कितना होशियार था, जिसे राह के हर मुमकिन रद्द अमल का अंदाज़ा था।
اور اس نے بڑی کامیابی سے 2-3 منٹ تک میجر آئے کی نبضیں دبائی رکھی تھی۔ میجر آئے کو جہاں کیپٹن ناگرا کی موت سے خوشی ہوئی تھی، وہاں ساری ایجنسی کی اس طرح ہونے والی بے عزتی پر اس کا خون بھی کھول رہا تھا۔ اس نے اپنی جگہ کھڑے کھڑے فیصلہ کر لیا اور واپس میٹنگ روم میں آ گیا۔ خود کو بالکل نارمل رکھ کر اس نے میٹنگ برخاست کی اور اپنے ماتحتوں کو انہی احکامات کے ساتھ فیلڈ میں واپس بھیج دیا۔ اب وہ کرنل گوپال کرشنا کے کمرے کی طرف اس آڈیو کیسٹ کے ساتھ جا رہا تھا جس میں فون کرنے والے کی گفتگو ریکارڈ کی گئی تھی۔ انہیں فون کی پوزیشن کا علم بھی ہو گیا تھا اور راہ نے اس طرف اپنے آدمی بھی دوڑائے تھے، لیکن وہ بھی جانتا تھا کہ اب وہاں کچھ بھی باقی نہیں بچا ہوگا۔ جہانگیر کی مشاورت سے مجاہدین نے یہ منصوبہ ہوشیاری کے ساتھ تیار کیا تھا۔ کیپٹن ناگرا بڑا کمزور ثابت ہوا۔ مجاہدین نے 2-3 گھنٹے کے اندر ہی اسے سارے حقائق اگلوا لیے۔ اس نے کمانڈر گنائی کی شہادت سے عالمر کے اسلحہ ڈپو پر حملہ اور مجاہدین کے درمیان منافقت پیدا کرنے والی را کی کارروائیوں کا سارا بید اس امید پر کھولا تھا کہ شاید اس طرح اس کی جان بخشی ہو جائے۔ اسے امید تھی کہ اگر اس کے بدلے سودے بازی کی گئی تو را اس کی رہائی کی ہر قیمت ادا کرنے پر تیار ہو جائے گی، لیکن مجاہدین نے مشاورت سے اس کی سزائے موت کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس فیصلے پر عمل درآمد اس لیے بھی ضروری ہو گیا تھا کہ را نے مجاہدین کو اندر سے توڑنے کی 3-4 کامیاب کوششیں کی تھیں، اور سری نگر میں تو صورتحال ہاتھ سے کشیدہ بھی ہو رہی تھی۔ ان حالات میں را کو منہ توڑ جواب دینا ناگزیر تھا۔ مجاہدین نے اس کے دوسرے ساتھی صوبیدار ملی پرساد کے بدلے البتہ سودے بازی کا فیصلہ کر لیا تھا اور مختلف تنظیموں کے 10 مجاہدین کے نام طے پا گئے تھے جن کی رہائی کو صوبیدار ملی پرساد کو رہائی سے مشروط کیا جا رہا تھا۔ کمانڈر مختار نے فون کر کے میجر رائے سے بات کی تھی اور اسے اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ اگر را نے کوئی چالاکی دکھائی تو اسے ہاتھوں سے لگائی گھانٹے پھر دانتوں سے کھولنی پڑیں گی۔ کیپٹن ناگرا کے ذریعے انہیں نصیب علی اور ٹیکسی ڈرائیور رشید کی اصلیت کا علم ہوا اور وہ ان دنوں کو اکٹھے ہی نمونہ عبرت بنا کر را کو بطور تحفہ پیش کرنا چاہتے تھے۔ نصیب علی اسی روز صبح معمول کے مطابق اپنی دکان کی طرف جا رہا تھا جب گلی کا ایک موڑ کاٹتے ہوئے اچانک ہی اسے اپنے سامنے 2 نقاب پوش چہرے دکھائی دیے۔ کیا حال ہے چاچا نصیب علی؟ ان میں سے ایک نے اپنے چہرے سے چادر ہٹا کر اسے مخاطب کیا۔ یہ عالمر کا سرگرم مجاہد حنیف تھا جو اس کے محلے کا رہنے والا تھا۔ نصیب علی کا دل اتنی زور سے اچانک ہی دھڑکا جیسے ابھی سینے کا پنجرہ توڑ کر باہر آن گرے گا۔ ٹھیک ہے بیٹا، اللہ کا فضل ہے۔ نصیب علی نے چاہا کہ آگے نکل جائے لیکن دوسرے مجاہد نے اس کے سامنے اپنے جسم کی دیوار تان لی۔ صبح کیا بھارتیوں کو کوئی نیا شکار دینے جا رہے ہو؟ حفیظ نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ کیا مطلب ہے تمہارا حنیف بیٹے؟ تم میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ اس نے گھبراہٹ سے کہا۔ نہیں نصیب علی، تم نے البتہ اپنے ساتھ بہت بڑا مذاق کیا ہے، بلکہ ظلم کیا ہے۔ تم نے سارے محلے کی عزت کو داغدار کرنے کی سازش کی ہے۔ تم جانتے ہو ہمارا یہ محلہ تحریک آزادی کو اب تک 20 جوانوں کے خون کا نذرانہ پیش کر چکا ہے اور تم نے اس محلے کو شہیدوں کی روحوں کے سامنے شرمسار کیا ہے۔ تم نے کمانڈر گنائی کو شہید کروانے اور مجاہدین کے درمیان تفرقہ پیدا کرنے کی سازش میں حصہ لیا ہے اور تمہیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے چیختے چلاتے نصیب علی کا بازو پکڑا اور اسے اپنے آگے چلنے کا حکم دیا۔ نصیب علی کو یوں لگا جیسے اس کی روح کف سے انصری سے پرواز کر گئی ہو۔ حنفی کا ہاتھ آہنی شکنجے کی طرح اس کے کندھے پر جمع تھا اور وہ لرزتے قدموں سے جھوٹی قسمیں کھاتا محلے کی طرف جا رہا تھا جہاں مجاہدین نے محلے کے بزرگوں کو جمع کر رکھا تھا۔ مسجد کے صحن میں نصیب علی کو حنیف نے بزرگوں کے سامنے پیش کر دیا جہاں پہلے سے موجود 3 مجاہدین نے ابھی اس کو ایک ہی ہاتھ دکھایا تھا جب وہ ان کے قدموں سے لپٹ گیا اور وہ روتے ہوئے اپنے جرم کا اقرار کر کے معافی کا طلبگار ہوا۔ مجاہدین نے بزرگوں کی طرف اس صفحامیہ نظروں سے دیکھا جنہوں نے آپس میں مشاورت کے بمشکل 5 منٹ بعد ہی اپنا فیصلہ سنا دیا کہ نصیب علی کو مجاہدین کے مقامی کمانڈروں کے سامنے پیش کر دیا جائے اور مجاہدین جو بھی فیصلہ کریں گے وہ انہیں قبول ہوگا۔ یوں دکھائی دیتا تھا جیسے مقبوضہ کشمیر کے اس حصے میں مجاہدین نے اپنی حکومت قائم کر لی ہو اور بھارتی لا اینڈ آرڈر کا یہاں سے جنازہ نکل چکا ہو۔ یہاں بزرگوں کو جیوری کی حیثیت حاصل تھی اور وہ چند منٹ کی مشاورت کے بعد ہی اس فیصلے پر پہنچ گئے تھے کہ آستین کے سانپ کا سر کچل دیا جائے تو ہی بہتر ہے۔ تڑپتے مچلتے نصیب علی کے منہ پر ہاتھ رکھ کر مجاہدین اسے اپنے ساتھ لے گئے۔ شہر کے لوگ کاروبار حیات میں مصروف ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد ہی کیپٹن ناگرا اور نصیب علی کی لاشیں بانڈی پورہ کے مضافاتی علاقے سے گزرنے والی ایک معروف شاہراہ پر پڑی تھیں۔ کیپٹن ناگرا کے گلے میں ایک تختی پر اس کا نام، نمبر، ایڈریس اور جرم کی تفصیلات کے ساتھ ساتھ لکھا گیا تھا کہ مجاہدین نے اسے سزائے موت دی ہے، جبکہ نصیب علی کے گلے میں موجود تختی پر صرف آستین کے سانپوں کو وارننگ کے الفاظ لکھے تھے۔ لاشوں کے گرد مقامی لوگ مجمع کی صورت جمع ہو رہے تھے۔ اچانک ہی بی ایس ایف کی ایک جیپ اور ٹرک پر سوار جوانوں نے وہاں آ کر لوگوں کو ہوائی فائرنگ کر کے وہاں سے بھگا دیا۔ بی ایس ایف کے جوان کیپٹن ناگرا کی لاش اپنے ساتھ لے گئے تھے جبکہ نصیب علی کی لاش کو انہوں نے بلندی سے نیچے گزرتے ایک تیز رفتار نالے میں پھینک دیا تھا۔ کرنل گوپال کرشنا کے سامنے ریکارڈ کیسٹ موجود تھی اور وہ اپنے دانت پیستے ہوئے بے چینی سے کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ ڈیم اٹ! اس نے غصے سے بے قابو ہوتے ہوئے اپنے ہاتھ میں پکڑی چھڑی کو زور سے میز کے کونے پر مارا تو میجر رائے کو یوں لگا جیسے یہ چھڑی اس کے بدن پر رسید کی گئی ہو۔
اس نے اپنی ساری سروس میں آج تک کرنل گوپال کرشنا کو اتنے غصے کی حالت میں نہیں اور اس قدر پریشان نہیں دیکھا تھا۔ میجر رائے بلی کی طرح آواز پیدا کیے سامنے الماری کی طرف کیا اور دوسرے ہی لمحے اس نے ایک چھوٹا وسکی کا پیک تیار کر کے اپنے کرنل کو پیش کر دیا، جس نے ایک گھونٹ میں سارا پیک اپنے حلق میں انڈیل لیا۔ کرنل کرشنا خود کو قدرے نارمل کر رہا تھا اور اب ایک آرام دہ کرسی پر ٹیک لگا کر بیٹھ گیا تھا، جبکہ میجر رائے نے اس کے سامنے والی کرسی سنبھال لی تھی۔ میرا خیال ہے یہ کمانڈر مختار کی آواز ہے، کرنل گوپال کرشنا نے نارمل ہوتے ہوئے کہا۔